لو لیٹر لکھ لیا کسی کو یا خط لکھے یا نہیں لکھے؟ نکاح کے عوض زیادتی کرنے کی اجازت ہے. آف کورس غلط بات ہے. دیٹس اے سارکاسٹک ٹیک آن دا سوسائٹی دیٹ بلیوز دیٹ. Hey guys, السلام علیکم. دس از رابعہ اینڈ یو واچنگ می آن فیوشا میگزین. آج جو میری مہمان ہیں, بڑے عرصے سے ہم کوشش کر رہے تھے کہ ان سے ملاقات ہو اور کچھ گپ شپ لگے. آج یہ موقع مجھے مل گیا ہے اور میں اسلام آباد آئی ہوئی ہوں فار اے چینج. تو جو میری مہمان ہیں مجھے بہت انٹرسٹنگ لگتی ہیں ان کی کانورسیشنس. وہ اپنی بہن کے خواب چراتی ہیں, ٹھیک ہے, اور انہیں لگتا ہے کہ جب وہ محبت ہوگی انہیں تو وہ لو لیٹر لکھیں گی. گانے بہت پسند ہیں اور گانوں پہ وہ ڈے ڈریم کرتی ہیں. پوچھیں گے بھائی کون سے گانوں پہ ڈے ڈریم ہو رہا ہے. اس کے علاوہ مجھے جو ایک بات بہت خوبصورت لگی ان کا ایک کوٹ ہے, دا ورلڈ ول ناٹ کولیپس ود ون لیس اوپینین, لیٹس بی کائنڈ, مے بی دا ورلڈ ول بیکم اے بیٹر پلیس ٹو لیو ان. وہ سوچتی ہیں کہ انٹالرنس کم ہونی چاہیے اور کائنڈنس زیادہ ہونی چاہیے. یہ جملے ہیں جو مجھے اتنے خوبصورت لگے. دا فیکٹ دیٹ شی سیڈ دا ورلڈ ول ناٹ کولیپس ود ون لیس اوپینین. میں نے جب سے سنا ہے میں اس کو ریپیٹ کر رہی ہوں. تو میرے ساتھ ہیں آج ماورا حسین. اگر ان کے ڈراموں ویسے تو مجھے لگتا ہے انہیں انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے, پھر بھی میں ڈرامے بتا دیتی ہوں. میں بشرا, آنگن, سبات جس میں انہوں نے بہت ہلچل مچائی, اور آج کل ہم انہیں دیکھ رہے ہیں قصہ مہربانوں کا. السلام علیکم ماورا, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. تھینک یو فار سچ اے نائس انٹرو. آئی ایم جینوئنلی ٹیلنگ یو کہ وہ لائن میں نے سنی اینڈ آئی اسٹاپڈ. آئی واز لائک یہ اتنی امپورٹنٹ لائن ہے جو ہم سب کو سوچنی چاہیے کہ بھائی اپنے خیالات اپنے پاس رکھیے, اسپیشلی خیالات جو کسی کو ہرٹ کر سکتے ہیں یا کسی کو نیچے لے کر آ سکتے ہیں, یو نو. سو آئی ریئلی لوڈ اٹ. اور مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگ رہا ہے. ابھی ہم کیمرا آن سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ آپ نے خود ہی بولا کہ آپ چینج ہوئی ہیں. میں دیکھ رہی تھی تو میں نے کہا یار یہ جو کچھ سال پہلے کی ماورا اور اب کی ماورا میں مجھے اتنا ڈیپتھ نظر آتی ہے, اتنی تھاٹ نظر آتی ہے, ایک مجھے ڈفرینٹ اینگل نظر آتا ہے. تو سب چینج ہوتے ہیں زندگی میں. یہ چینج آٹومیٹکلی ہو گیا یا یہ چینج آپ نے کیا؟ فرسٹلی آئی فیل دیٹ آئی ہیو گرون اپ ان فرنٹ آف دا کیمراز. میرا پہلا سیریل جب میں شوٹ کری تھی تو میں 19 سال کی تھی. آئی ایم 29 ٹوڈے. اینڈ یو نو 10 سال میں کوئی بھی گرو کرے گا, لیکن میری جو پوری آئی فیل لائک گروتھ کی جو پوری آرک ہے وہ ہمیشہ لائک اٹ واز اسکروٹنائزڈ, اور لائک بیکاز اوبیسلی ایک پریولیج بھی ہے اور ایک خوش قسمتی ہے کہ لوگ آپ کو جانتے ہیں اور پیار کرتے ہیں, بٹ اس کی ایک یہ سائڈ بھی ہے کہ آپ کا پھر کچھ بھی, کوئی بھی گروتھ, کوئی بھی غلطی, کوئی بھی اچھائی, وہ پھر سب کے سامنے ہے. اینڈ یو نو اٹس اوپن فار اینی کائنڈ آف اسکروٹنی اور اینی کائنڈ آف کرٹیسزم اور اپریسیشن. So even, you know, when you said that, I said کہ the world can, you know, it won't collapse with one less opinion. تو یہ بات بھی I feel like I've learnt it along the way, because I feel that I was also a very opinionated, you know, child, I would say. You know, when I was really starting out, 19, 20, 21 سال کی عمر میں ہر چیز پہ میری اوپینین تھی. ہر انٹرویو میں بیٹھ کے کچھ بھی سوال ہوتا تھا, I always had an answer. But I feel like as I grew older, I do not have answers. ایسا نہیں ہے کہ میں اوپینین دینا نہیں چاہتی یا میں سیف پلے کر رہی ہوں, بٹ آئی جسٹ ڈو ناٹ ہیو این آنسر فار ایوری تھنگ, بیکاز آئی ہیو اسٹارٹیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اٹس اوکے ٹو ناٹ ہیو این اوپینین, اور اٹس اوکے ٹو ناٹ گیٹ ان ٹو سم تھنگ وچ از اے کانورسیشن آف ٹوڈے. بینگ اے پاپولر پرسن ڈز ناٹ نیسسریلی مین کہ آپ ہر چیز پہ رائے دیں, اور اسپیشلی اگر آپ کی رائے کسی کا دل دکھائے تو وہ رائے تو ڈیفینیٹلی آپ اپنے پاس رکھیں. You know, so this is what I try to practice. So basically وہ ایکسپیرینس اور کچھ کانشیس ایفرٹ کا یہ ملاپ ہے جو یہ چینج ہم دیکھتے ہیں. ہاں, آئی تھنک کہ کچھ ایکسپیرینس آپ کو سکھاتا ہے, کچھ جن لوگوں سے آپ خود کو سراؤنڈ کرتے ہیں. آئی فیل لائک آئی ہیو بن ویری لکی. پاسٹ فیو ایئرز آئی ہیو بن ویری کلوز ٹو پیپل who want me to grow, who want me to do better in life, and مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہت میری گروتھ ہوئی ہے. اینڈ آف کورس یو نو along the way زندگی آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے, اور اسپیشلی کووڈ ٹائمز ہیو آئی تھنک سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے, اور سب نے سیکھا ہے فرام دیئر اون ایکسپیرینسز. آئسولیشن نے کیسے امپیکٹ کیا آپ کو؟ میں سن رہی تھی آپ نے کہا آئسولیشن از ویری امپورٹنٹ. ہاں جی, انفیکٹ آپ نے اس کو پازیٹیولی اس میں بولا. مجھے یہ بڑا انٹرسٹنگ لگی یہ بات. ایکچولی مجھے کووڈ سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ آئی کین اسپینڈ ٹائم ود مائی سیلف, وچ از اے ویری ویری big change for somebody like me. I always thought I'm an extrovert. I always thought I love being around people. And I still like people, but the thing is that I didn't even know what do I like better.
I didn't even know what it's like to spend time with yourself. میں I think پچھلے 10 سال سے ہر روز شوٹ کری تھی, ایوری ڈے. میرے پاس کوئی آف ٹائم, کبھی میں نے بریک نہیں لی, نو ہالیڈیز, جسٹ پروجیکٹ آفٹر پروجیکٹ آفٹر پروجیکٹ. تو وہ جب ایک دم سے کوارنٹین میں ڈال دیا نا, تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے زندگی کا بغیر کام کے اور بغیر لوگوں کے. اور ہر سیٹ پہ, اب تو پوسٹ کووڈ ہمارے یہاں پہ بھی صرف جسٹ 4-5 of us, لیکن ایون آن سیٹس وی یوز ٹو ہیو لائک 70-80 پیپل اور ایٹ لیسٹ 50 پیپل. تو وہ آپ کو ایک عادت ہوتی ہے ایک شور ہنگامے کی, کہ ہر وقت آپ کو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ آواز آ رہی ہے. سو یو آر آلویز سراؤنڈیڈ بائی اے لاٹ آف پیپل, وچ از وائی یو ڈونٹ ایون ریئلائز وٹ اٹس لائک ٹو ہیو یور اون کمپنی. اینڈ یو نو اٹس لائک آپ کو سمندر میں پھینک دیا گیا اور اب کہا کہ تیرو. اور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا انسانوں کے بغیر رہتے کس طرح ہیں. مائی پیرنٹس ور اسٹک ان آسٹریلیا, وہاں پہ یو نو بہت ہی اسٹرکٹ لاک ڈاؤنس تھے. اور آئی واز ایبسلیوٹلی آل بائی مائی سیلف. My house was under renovation at that time, so I was staying at an army mess at that time. So I was literally all by myself. And now I'm like, what does my mind say? کیا یہ مجھے آوازیں اپنے آپ سے بات کرنے کو یو نو ایک سمجھ نہیں آ رہی تھی. سو آئی تھنک پہلے 10-15 دن بہت ڈیفیکلٹ تھے, trying to understand if I'm feeling sad or happy or what do you feel when you're alone. But slowly I learned how to like sit idle with myself, read a book, I don't know, practice yoga, نماز پڑھیں. پھر میرے دن میں ایکٹیویٹیز اسٹارٹ ہو گئیں کہ اچھا اپنے ساتھ کرنے کے لیے بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں. اینڈ دین آئی ڈیوائڈیڈ مائی ڈے, دین آئی میڈ مائی ٹائم ٹیبلس. سو آئی تھنک دیٹ کائنڈ آف سلوڈ می ڈاؤن آفٹر سچ a hectic you know life and routines and shooting and everything. It just suddenly slowed me down and I had so much to think about. And then دنیا میں اتنا کچھ ہو رہا تھا جو کہ بہت اچھا نہیں تھا, اور آپ کو اس سے ریئلائز ہوتا ہے کہ آپ کتنے فارچونیٹ ہو کہ آپ ایک یو نو ایٹ لیسٹ آئسولیٹ ہونے کی لگژری ہے آپ کے پاس, کہ یو آر ناٹ ورکنگ فار منتھس اینڈ یو ڈونٹ ہیو ٹو تھنک کہ او مائی گاڈ میں کام نہیں کر رہی ہوں تو کھائیں گے کیا, یو نو. سو دیر سو مچ. اور میں نیوز بھی ان دنوں زیادہ سننے لگ گئی. اینڈ یو کین سے کہ دنیا کے بارے میں زیادہ اویئرنیس ہو گئی مجھے, ڈیپتھ زیادہ لے آئی آپ. ہاں. سو دیٹ کائنڈ آف آئی فیل لائک انیشیلی ویڈ می ڈاؤن اینڈ دین made me feel a lot of gratitude, which obviously lifted me up. So اپنے بارے میں کیا نئی چیز ڈسکور کی اس ٹائم پہ, کچھ کیا ڈسکور؟ یہ تو سب سے بڑی بات کہ میں اکیلے وقت گزار سکتی ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اٹس اوکے. اور وہ کتنا اچھا سکون کا احساس ہوتا ہے نا کہ آپ کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہیں کہ یار اب 2 دن کیا کریں, کہ کسی سے کوئی پلان بناؤ, یو لائک نہیں یار I'll chill on my own. پری کووڈ آئی ہیڈ پلانز ایوری ڈے, لائک یا تو میری روز شوٹ ہے یا اگر 10 دن میں ایک دن ڈاؤن ڈے آ رہا ہے تو آئی ہیو پلانس. آئی ہیو ناٹ, اب جس طرح یو نو this is my thing now کہ I can stay home without feeling the need to go out, and I feel very comfortable in that. And I think that is something I really enjoy now and I have discovered freshly about myself. اچھا, عروہ اینڈ آپ بہت کلوز ماشاء اللہ سے ہمیشہ سے, ہاں جی, چیزیں بھی ساتھ ساتھ کرتے تھے آپ اکارڈنگ ٹو یو. لیکن اب آپ لوگ جب اپنے کیریئرز میں آگے چلی گئی ہیں, زندگیاں اتنی بزی ہو گئی ہیں, ابھی بھی کرتے ہیں اتنا کچھ ساتھ, اور ڈو یو مس کہ اب زندگی اتنی بزی ہو گئی ہے آپ دونوں کے لیے, پاتھس بھی تھوڑے سے ڈفرینٹ ہو گئے, تو اب مس کرتی ہیں اگر نہیں ہو رہی ہیں چیزیں ساتھ ساتھ؟ ایکچولی میں سبات کی بات جب میں اسلام آباد موو ہوئی, اور کیونکہ میں اسلام آباد سے ہی ہوں, کمنگ بیک ٹو اسلام آباد مجھے ریئلائز ہوا کہ آپ کون ہیں. آپ نے 8 سال 9 سال کام کیا, 2 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں, تو آپ کے اندر کیا چینجز آئے ہیں, کیا اچھے ہیں کیا برے ہیں, کیا آپ فکس کرنا چاہتے ہو. سو جب میں اسلام آباد آئی اور میں اپنے کلوز سرکل کے اراؤنڈ تھی دوبارہ سے, اور اپنی فیملی کے اراؤنڈ تھی, سو آئی فیلٹ دیٹ دس از ویئر آئی وانٹ ٹو بی. سو ایور سنس Urva and I are not living together, ورنہ we've always been lived very close to each other, یا پھر lived in the same house, you know, اور بچپن میں تو we've lived in the same room, you know. تو وہ مجھے یہ ایک ڈفرینس آ گیا کہ اب ہماری لوکیشنز جو ہیں وہ الگ الگ شہر ہو گئے ہیں, لیکن ہم پھر بھی ان ٹچ رہتے ہیں, ہم روز بات کرتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو اپڈیٹ دیتے ہیں, کچھ بھی بات ہمیں پتہ چلے تو وہ بات کا مزہ نہیں آتا جب تک وی ڈونٹ شیئر اٹ ود ون انادر. بٹ آئی فیل لائک عروہ اور میرا ریلیشن شپ بھی بہت ایوالو ہو رہا ہے ود ٹائم, کیونکہ پہلے آپ چائلڈش ہوتے ہو, پھر آپ کی ایک ٹین ایج آتی ہے, اینڈ دین وین یو میچور تو آپ بہت یونیکلی اور بڑے الگ طریقے سے میچور ہوتے ہو. اینڈ آئی تھنک وی بوتھ اپریشیٹ دا ڈفرینسز اینڈ وی بوتھ اپریشیٹ دا سملیرٹیز. اینڈ نہ عروہ کوشش کرتی ہے کہ میں اس جیسی ہو جاؤں,
نہ میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ میرے جیسی ہو جائے یا میری آئیڈیالوجیز کو فالو کرے. سو آئی فیل لائک وی آر ویری یونیکلی اینڈ ویری comfortably independent of one another now, but of course we are still close. نہیں دونوں ڈفرینٹ تو ہیں آپ دونوں ہمیشہ سے, یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ کاپی کرتی تھیں, بٹ چیزیں جیسے آپ وہ انٹرٹوائنڈ ہوتی ہیں نا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے بھی چل رہی تھیں, کیونکہ بڑی بہن ہے میری, and she was always there to mentor you یا guide you, you know. تو اب یہ عجیب سا سوال بھی ہو سکتا ہے, بٹ بات کریے تو مجھے خیال آ رہا ہے کہ اب یہ جو چینج آیا آپ نے, جب آپ نے سوچا کہ نہیں مجھے یہاں رہنا ہے, دس از واٹ آئی ویلیو, تو عروا کو تھوڑا سا مس ہو رہی تھی کہ یہ تو میرے اوپر ڈپینڈ کرتی تھی, یہ میں کہاں سے چلی گئی, اس نے بولا کبھی کچھ, یا آپ کو فیل ہوا تھوڑا سا کہ وہ جو سمندر میں پھینکنے والی بات ہے نا, یہاں تو آپ نے خود جمپ لگائی ہے کہ میں عروا کے بغیر یہاں جمپ لگا رہی ہوں. آئی تھنک کچھ وقت نے سمندر میں پھینکا ہے, ایسا کوئی ڈیسیژن نہیں تھا بائی می اور ہر, بٹ شروع میں ہم دونوں کے لیے تھوڑا مشکل تھا, لیکن وہی بات ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے, اینڈ یو نو آئی ووڈ ایون انکلوڈ مائی ینگر بردر ان دس, کہ ہماری موم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ آپ لوگ سب انڈیویجولز ہو اور بہت ہی یونیک اور ایک دوسرے سے الگ ہو, سو don't like try to let each other live, don't criticize each other based on I believe this, you know. تو میں جو بلیو کرتی ہوں ہو سکتا ہے عروا وہ اس مومنٹ میں نہ کرتی ہو, اور شاید 3 سال بعد وہ بات بلیو کرے, یا میری گروتھ عروا سے پیچھے ہو اور میں 2 سال بعد وہ بات سمجھوں جو وہ اس وقت پریکٹس کر رہی ہے. سو وی ٹرائی ٹو لیٹ ایچ ادر بریتھ, اینڈ آف کورس شروع میں اٹ از ڈیفیکلٹ, بٹ آئی تھنک دیٹ آئی saw that she is very proud of me finding my you know this freshly found independence and being able to live with myself. She's never said it to me, but وہ بہت حیران ہوتی ہے میری کچھ چیزوں سے, like the fact that I can cook now and the fact that I can you know clean up after myself or take care of my. مطلب ٹوٹل اسپوائلڈ برٹ تھی. نہیں میں چھوٹی بہن تھی جس کا اب خود ہی کہہ رہی ہیں آپ. I think میں اسپوائلڈ نہیں تھی, لیکن I always had that comfort. آپ لاڈ اٹھانے والی تھی. ہاں کہ میں کیونکہ میں چھوٹی تھی, اور جائز بھی ہے. ہاں, and my brothers younger than me, but مما ہمیشہ بولتی تھی کہ بھائی بڑے ہوتے ہیں, تو وہ both my siblings really looked after me. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ دونوں اب بہت میرے پہ پراؤڈ ہیں that I've just you know come into my own and I want this space, and ایسا کوئی ڈسپوائنٹمنٹ نہیں دکھائی کسی نے. Of course نہیں, and I think اب وہ آپ نے خود سے کیا, ایسا نہیں ہوا کہ انہیں پش کرنا پڑا, تو یہ ان کو اور بھی زیادہ خوشی دیتا ہوگا. تو لو لیٹر لکھ لیا کسی کو, یا خط لکھے یا نہیں لکھے, اور یہ خط لکھنے کا خیال کیسے آیا؟ such a romanticized you know notion version, yeah, and I've never done it. I've never, but just the fact کہ آپ نے سوچا کہ کبھی محبت بھی تو نہیں لکھوں گی, لکھے جو خط تجھے, ہاں میں سوچ رہی تھی, I think that is where the idea came into my head. But I think that whenever I am in love and the person I love is far from me, I definitely تو مطلب کرش وغیرہ تو ہوا ہوگا نا, تو اس پہ بھی نہیں کبھی کوشش کی, جو اسٹرانگ والا کرش ہو اس سے بھی کبھی لکھنے کی کوشش کی؟ کرش کو اب لیٹر کون, مطلب that would be too much. So how will you differentiate کہ کرش ہے یا محبت ہے, یا you know تھوڑا سا کبھی گئے ہو اس ڈائریکشن میں؟ آئی تھنک ہو جائے گی تو پتہ چل جائے گا کہ ہو گئی ہے. محاورہ جو ہے نا سائڈ سے نکل رہی ہے, بٹ اگر ویسے لکھیں تو سوچتی ہیں, بیکاز مجھے پتا ہے آپ ڈریم کرتی ہیں, اور آپ ڈے ڈریم بھی کرتی ہیں. مطلب وہ جو ایک تو ہوتا ہے نا خواب دیکھنا, ایک انسان وہ جو پلان کر رہا ہوتا ہے نا, سوچ کے کہ میں ادھر جاؤں گی تو میں ایسے دوپٹہ گرا تو اس نے مجھے ایسے دیکھا, کچھ ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ سوچتی ہیں خط کیسے لکھیں گی, لیٹر کس کلر کا ہوگا, پھول ہوں گے, کیا ہوگا, کبھی سوچا ہے؟ I mean I'm very proper with everything I do, like اپنے دوستوں کو یا پیرنٹس کو یا کسی کی برتھ ڈیز, اینیورسریز, میرے لیے چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں, اینڈ آئی گو آل آؤٹ اینڈ آئی ریئلی پریپ دا پریزنٹس اینڈ آئی پیک دیم ریئلی پریٹی. تو مجھے پتا ہے کہ وین ایور آئی رائٹ لیٹرز ہوں گے وہ بہت پریٹی پیپرز اور بہت کوئی گلٹری سا پین ہوگا, اور یو نو آئی تھنک آئی ہوپ سو. آف کورس پھر تو مزہ تبھی آئے گا نا. ہاں, بٹ آئی تھنک مائی ڈے ڈریمز جو ہیں وہ میرے, وہ ان لوگوں کے بارے میں نہیں تھے, میرے ڈے ڈریمز میرے اپنے بارے میں تھے. I was very positively ambitious even as a younger girl. تو میں جب بھی کوئی سانگز سنتی تھی یا یو نو کوئی ایسے ہوتے ہیں نا موٹیویشنل سانگس, ان کو سن کے آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ او آئی ہیو ٹو اسٹڈی اینڈ آئی ہیو ٹو لائک نیل اٹ اینڈ گیٹ اے ڈسٹنکشن, اینڈ اور جب کوئی آپ تھوڑے فلمی چیزیں سنو تو آپ کو لگتا ہے کہ اچھا دیٹ پروجیکٹ. سو آئی ہیو, میرے پاس ہر پروجیکٹ کے لیے ایک گانا ہوتا ہے جو کہ یو نو جسٹ ٹو اسٹے ان دا موڈ, اینڈ اگر کوئی بہت مزری ہے تو وہ کچھ سیڈ گانا ہوتا ہے, اگر کچھ بہت اسٹرانگ باتیں ہیں تو وہ کچھ یو نو اسٹرینتھننگ سانگ ہوتا ہے. سو آئی فیل لائک اس طرح میرے لیے سانگز اور سینس ڈو دیٹ فار می. لیکن ڈے ڈریمز ور آلویز اباؤٹ می.
نہیں نہیں, میرا بھی یہی خیال تھا ہیروئن آئے بھی ہوں گی, سینٹرل کیریکٹر ہیرو بھی نہیں, کچھ میں کوئی اور ہیرو بھی بے شک شکل نہ نظر آ رہی ہو بٹ ہونا چاہیے. نہیں, گوئنگ بیک ٹو دا فیکٹ, آپ کہہ رہی تھیں کہ وہ ڈے ڈریم یہ ہوتے تھے کہ جو آپ کو فیوچر میں ایمبیشن اور وہ دیتے تھے, تو وہ کیا آپ یہ سوچتی تھیں کہ اب میں اتنی بڑی یہ کوئی بزنس وومن بن گئی ہوں, یہ اس طرح کا ہوتا؟ تو مجھے بڑی کیوریوسٹی, مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگ رہا ہے, اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ وہ جب سوچتی تھی تو کیا آپ سوچ رہی ہوتی تھی کہ میں ایز اے انٹرپرینور کسی بڑے سے بزنس کی ہیڈ جا رہی ہوں, یا میں کوئی بہت بڑی موٹیویشنل اسپیکر بن گئی ہوں, یا کیا سوچتی تھیں اپنے بارے میں؟ تو بہت نیئر فیوچر کے ڈریمز ہوتے ہیں میرے, اینڈ بہت میرا اسٹرانگ بلیف ہے ان ہارڈ ورک. سو آئی تھنک موسٹ آف مائی ڈریمز ہیڈ می ورکنگ ویری ہارڈ اینڈ ناٹ ویسٹنگ مائی لائف. اینڈ مجھے بہت اس بات کی میں اسٹانچ بلیور تھی کہ زندگی کو, اور یہ میری موم نے مجھے سکھایا کہ زندگی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ جو لوگ اس وقت ہمیں سن بھی رہے ہیں, کیونکہ بہت دفعہ زندگی میں نا آپ یو گیٹ باگ ڈاؤن, تو وہ ڈریمز آپ کو پھر وہ رکھتے ہیں, لائک ہمت دیتے ہیں کہ آپ نے بہت کچھ سوچا ہوا ہے اپنے لیے. لیٹس سے ایون اف اٹس گیٹنگ اے نیو کار بائی دا ایئر اینڈ اور گیٹنگ اے ڈگری ان 4 years. وہ وقت بہت مشکل تھا وین آئی واز شوٹنگ ایوری ڈے, اور میں پڑھائی بھی کر رہی تھی. تو آئی تھنک مائی ڈریمز آلسو انکلوڈیڈ مائی لنڈن گریجویشن. میں نے اس گریجویشن کے بارے میں بہت دفعہ ڈے ڈریم کیا ہے. کیا کرتی تھی ڈے ڈریم؟ بس وہ نیچرلی کپڑے بھی ہوتے تھے, سوچا ہاں کپڑے بھی ہوتے تھے, کپڑے پہن کے جا کے ڈگری لے رہی ہوں گی. ہاں لیکن وہ گانا بھی چل رہا ہوتا تھا کوئی پیچھے. یہ ہوتا تھا کہ ماما ڈیڈی ساتھ ہوں, یو نو وٹ ایور ہیپنز, جب مرضی میری گریجویشن ہو. ہمارا اتنے سیدھے سمپل نہیں خواب چاہیے, اصل میں تھوڑے سے چٹپٹا بھی کریں. نہیں, میں سچ بتا رہی ہوں, میری جو گریجویشن تھی نا لندن والی, وہ بالکل میرے ڈریم جیسی تھی. کیونکہ میں اپنی شوٹس کی وجہ سے آئی ہیڈ ٹو ٹیک 2 off years LLB کرتے وقت, کیونکہ کچھ پروجیکٹس اس طرح کے تھے کہ آپ بیچ میں نہیں چھوڑ سکتے, اور کچھ آپ کے ریلیشن شپس ایسے ہوتے ہیں ود یو نو ود یور پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز کہ وہ آپ کو کچھ پروجیکٹ آفر کرتے ہیں, اٹس اے گڈ پروجیکٹ, آپ کا بھی دل کرتا ہے آپ کرو. اور میرے لیے وہ بہت مشکل ہوتا تھا ٹو پک بٹوین LLB اینڈ مائی شوٹ, اینڈ آئی ہیو پکڈ مائی شوٹ فار 2 years اینڈ دین لیفٹ شوٹنگ اینڈ اسٹڈیڈ فار اے year and 2 after that. تو مجھے اس وقت ایسا ڈر لگتا تھا کہ شاید میں کبھی نہ کمپلیٹ کر پاؤں. تو میں بہت بہت سوچتی تھی اور بہت مینیفیسٹ کرتی تھی اس چیز کو کہ اللہ میاں پلیز مجھے گیو می دا اسٹرینتھ. میں چاہتی ہوں اماں ڈیڈی میرے ساتھ جائیں لنڈن میں, سامنے بیٹھے ہوں جب مجھے ڈگری مل رہی ہو. سو وہ میرے لیے ایک بہت بڑا ڈریم تھا, وچ از وائی اٹ مینٹ سو مچ ٹو می, وچ از وائی آئی روٹ سو مچ اباؤٹ اٹ آن سوشل میڈیا. کیونکہ وہ میرے لیے, کیونکہ آپ جب جلدی کام کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو 95% لوگ اپنی ڈگریز نہیں کمپلیٹ کر پاتے, اینڈ اس میں کسی کی غلطی نہیں ہے. ورک از سو وہ ایڈکٹیو, اور آپ کو عادت ہو جاتی ہے کام کرنے کی, پیسے کمانے کی. آپ سے نہیں پھر اس پروسیس کو روک کے ٹو بی ایبل ٹو گو بیک ٹو یور اسٹوڈنٹ سیلف. سو آئی فیل لائک وہ میرا ایک بگ ڈریم. نہیں, ناؤ آئی انڈرسٹینڈ. اب آپ نے ایکسپلین کیا تو مجھے سمجھ آ رہی ہے اس ڈریم کی ویلیو, اور مجھے یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ آپ کس طرح ڈے ڈریم کر رہی ہوں گی. ڈیفینیٹلی بہت. اچھا, کلر کپڑے کا کلر وہی تھا کہ 2-3 ہاں مطلب کپڑوں کی ٹائپ وہی تھی. میں تھوڑا سا نہیں, اتنی سیریس بات ہے, تھوڑا سا ہلکا پھلکا ٹائپ وہی تھی جو میں نے سوچا تھا کہ کچھ ایک 1 piece گرم کپڑے, کچھ ایسا نہیں کہ یو نو لیئرڈ نہیں. سو آئی فیل لائک وہ سب پرفیکٹ تھا بالکل. چلیں انشاءاللہ, اللہ کرے آپ اور بھی جن چیزوں کے بارے میں ڈے ڈریم کر رہی ہیں وہ بہت آسانی سے خیریت اور عافیت سے آپ کے وہ پورے ہوں. انشاءاللہ. جو آپ نے ابھی بولا کہ ہر پروجیکٹ کے لیے گانا ہوتا ہے آپ کے پاس, اب آپ کو بتانا پڑے گا سوات کے لیے کون سا تھا؟ اللہ نہیں, سبات کے لیے کون سا تھا ایکچولی مجھے بھی یاد بھی نہیں ہے سبات کے لیے کون سا تھا. جس کے لیے یاد ہے چلیں پھر وہ بتا دیں. آنگن کے لیے یا داسی کے لیے یا ابھی قصہ مہربان, کسی بھی سوچنے دیں. مجھے لگتا ہے کہ آنگن میں نا میں بہت پرانے گانے سنتی تھی, بٹ مطلب لکھے جو خط تجھے ٹائپ گانے, کیونکہ وہ پرانے وقت کا ڈرامہ تھا جس میں ہم خط لکھتے بھی تھے. تو وہ میں اکثر جب مونٹاج شوٹ ہو رہا ہوتا تھا تو میں پلے کر دیتی تھی اور سب انجوائے کرتے تھے. اور مہربانوں میں نے سنے ہیں, بٹ آئی ڈونٹ نو وائی اٹس ناٹ کمنگ ٹو می رائٹ ناؤ, بٹ بہت یو نو دکھ والے. اور کیونکہ وہ اتنی اٹس لائک مطلب مجھے لگتا ہے میں نے وہ مزری ایکسپیرئنس کی ہے, تو وہ ہاں, لیکن کوئی گانا اسپیسیفکلی دماغ میں نہیں. اچھا, تو آپ وہ ہیں جو گانے سنتی ہیں, یو نو دیر پیپل جو گانوں کو صرف سنتے ہیں اس گانے, لیکن کچھ لوگوں نے جو جب گانا ہوتا ہے نا وہ اس ایموشن میں چلے جاتے ہیں. اگر گانا تھوڑا سا دکھی سا ہے تو وہ آپ
वैसी एक दुख की उसमें कुछ गाना रोमांटिक है तो एकदम से आप थोड़े से उस तरह के मूड में आ जाते हैं, कुछ अप बीट है तो आपका स्पिरिट अप, यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. गाना मतलब आई थिंक एज बीइंग एन आर्टिस्ट इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपने इमोशंस को स्टिमुलेट कर पाएं जब आपको कहा जाए एक्शन, यू नो. और वो आई डोंट थिंक नॉर्मली इंसान क्या होता है कि आपको दुख होता है आप दुख फील करती हैं, खुशी होती है आप खुशी फील करती हैं, पर हमें बोला जाता है कि बस आप बहुत खुश हैं, यू नो. एंड चाहे आप कैसा भी फील कर रहे हो फिर आपको बिलीव करना पड़ता है कि आप बहुत खुश हैं. या अगर आपके साथ बहुत आपकी ड्रामे में यू गेटिंग डाइवोर्स्ड और यू गेटिंग सेपरेटेड, तो वो आपको बोलते हैं टू फील दैट, स्पेशली इफ यू वर्क विद विद डायरेक्टर्स लाइक शहजाद कश्मीरी और सैफी भाई और इवन इकबाल भाई, दे टेल यू टू फील दैट मिजरी. तो वो आई थिंक वो स्टिमुलेट करने के लिए आपको कुछ तो चाहिए होता है. सो फॉर मी दैट वुड बी सॉन्ग्स कि वो मुझे हेल्प करते हैं एटलीस्ट रीच दैट इमोशन समवेयर क्लोज. और आई होप डायरेक्टर्स को बहुत तंग करती हैं आप, आपने खुद कहा. मैं उनका दिमाग खा जाती हूँ. अच्छा, इतने सवाल पूछती हूँ मैं. हाँ, उस तरह. तो किसको सबसे ज्यादा तंग किया बता सकती हैं आपके ख्याल में? वैसे तो वो उनसे पूछना चाहिए, बट आपके ख्याल में आपको किस पे लगा कि यार आज मैं इनके पीछे बहुत पड़ गई हूँ? कौन से प्रोजेक्ट? मुझे लगता है कि इट वुड बी शहजाद कश्मीरी एंड इकबाल भाई. सबात एंड मेहरबानो बोथ. आई थिंक ये दोनों प्रोजेक्ट्स ऐसे वक्त पे भी आए जब मुझे बहुत मेरे अंदर सवाल बहुत थे और जवाब नहीं थे, जैसे मैंने आपको बताया. और क्योंकि दोनों जो लड़कियां हैं ना वो इतनी एक दूसरे से अलग हैं, बट एट द सेम टाइम इतनी बहादुर हैं कि वो बहादुरी वाइल नॉट मेकिंग इट टू अनरियलिस्टिक, वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था टू अचीव इन बोथ द प्रोजेक्ट्स. तो वो मुझे लगता है कि मैं बहुत सवाल पूछती थी कि ये ऐसा तो नहीं लग रहा, ये वैसा तो नहीं लग रहा. और शहजाद भाई ने खैर मुझे बहुत अनाया परफॉर्म करने में बहुत हर चीज़ का जवाब देकर, तो आई थिंक शहजाद भाई और इकबाल भाई को सबसे ज़्यादा तंग किया मैंने. ओके. और अभी बट मैं वैसे तंग नहीं करती ना, वो अच्छी बात है. नहीं वही हमारा मतलब था, वैसे तंग नहीं कि सवाल बहुत पूछती हैं जाके अपने कैरेक्टर से रिलेटेड एंड परफॉर्मेंस से, या सीन कैसे देना है, तो उसके सो आई फील लाइक इन चीज़ों से डायरेक्टर्स तंग नहीं होते. आई नो कि इन चीज़ों से तंग होते हैं, इसलिए मैं वो नहीं करती. एंड देन आई गो बम्बार्ड देम विद माय क्वेश्चंस एवरी डे. कौन सा कैरेक्टर है जो आपके अंदर सबसे देर तक रहा, मुश्किल हुई आपको निकालने के लिए? आई थिंक इट वुड बी सम्मी. सम्मी बहुत देर तक रहा, और सम्मी क्योंकि उस तरह से एम्पावरिंग नहीं था तो इट मेड मी फील वीक. और इवन आलिया फ्रॉम आंगन, वो भी बहुत अरसा क्योंकि वो एक पुराने ज़माने का प्रोजेक्ट था, एक ओल्ड स्कूल, उसका पूरा थॉट प्रोसेस ही बड़ा पुराना था. तो वो भी लेकिन बड़ा एम्पावरिंग था. मुझे आलिया याद है टुवर्ड्स द लास्ट जो आके वो चीज़ें करती है. बिल्कुल. लेकिन द होल प्रोसेस ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग आलिया, आई थिंक दैट स्टेड विद मी. और मुझे लगता है कि 2016 और 17 और इवन 18 मुझे लगता है कि मैं उस तरह से रेडी नहीं थी टू completely dive into characters. It just happened to me. तो वो मैं ओवरवेलम हो गई उससे. नाउ आई थिंक मैं बड़ा लकी होंगी अगर मैं किसी चीज़ में डाइव करना चाहूँ और वो हो जाए. नाउ आई थिंक डिफरेंटली, आई प्रेप माई सेल्फ. अनाया भी मेरे साथ बहुत अरसा रहा है, बट इन अ गुड वे. समी और आलिया ने मुझे ओवरवेलम कर दिया था, और फिर अनाया ने ऑफ कोर्स एम्पावर भी किया. एंड अनाया तो मैं रहना चाहती थी. आई वांटेड कि मैं अनाया ही रहूं. मुझे कुछ और ना, शूटिंग कभी ख़त्म ना हो. मावरा, अगर मैं आपके कैरेक्टर्स देखूं जो आपने किए, तो उसमें मुझे लगता है मोस्टली जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कोई ना कोई एक थॉट होती है, एक कॉज होता है. जो आपके कैरेक्टर्स भी आप कर रही हैं वो कहीं ना कहीं अपलिफ्ट करता है. जैसे अम्मी का भी बोला, बट कहीं ना कहीं आती है, होप आती है, कुछ स्ट्रगल दिखा रहे हैं, कुछ रेजिस्टेंस दिखा रहे होते हैं. वो ऊपर नीचे कैरेक्टर की आर्क में कहीं भी फिट हो सकती है. जरूरी नहीं कि कॉन्स्टेंटली रहे. जैसे अनाया बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन मेहरबानो इज अ डिफरेंट कैरेक्टर, बट स्ट्रेंथ नजर आती है, कॉज नजर आता है. लेकिन उसके साथ साथ हम कभी कभी लोगों को ये भी कहते हुए सुनते हैं, ऑडियंसेस ये भी कहती हैं कि मावरा ये इसी किस्म के रोल क्यों कर रही हैं, वो ही रोती धोती और सब कुछ. आपको कभी फ्रस्ट्रेशन फील होती है कि एक तरफ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर मैं देखूँ, अगर आपका नाम अब किसी प्रोजेक्ट पे मावरा लिखा हुआ आ रहा है कास्ट में, तो आई एम लाइक, ओ ये ड्रामा मुझे देखना है, इस ड्रामे में कोई इंपॉर्टेंट कॉज पे बात होगी, देयर विल बी समथिंग दैट विल बी अ मैसेज फॉर मी एंड द ऑडियंसेस. तो मैं यही बात सोच रही थी कि ये आपको कैसा फील होता होगा कि यार मैं एक तरफ कोशिश कर रही हूँ कि मैं चीज़ें करूँ, और मैं एक सोसाइटी में जिन टॉपिक से बात करनी चाहिए या जो चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि अनाया वॉज वेरी फॉरवर्ड कैरेक्टर, इट वॉज नॉट एन ओल्ड काइंड ऑफ कैरेक्टर की छोटी. अगर आप उसकी पूरे देखें तो उसमें वो एक आज की लड़की की थी, राइट.
फ्यूचरिस्टिक था मुझे लगता है वो. तो ये फ्रस्ट्रेशन कभी होती है कि यार मैं अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन उसको छोड़ के इस बात पे कि थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी आ रही है या थोड़ा बहुत रोना धोना आ रहा है या एक तो वो सिंप्लिसिटी आपकी आती है कैरेक्टर्स में तो लोग उसको उठा रहे हैं, आप कैसा फील करती हैं इस चीज़ के बारे में? मैंने एक्चुअली इन चीज़ों के बारे में फील करना बंद कर दिया है क्योंकि इवन व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स मुझे लगता है कि एज एन एक्टर या एज एन आर्टिस्ट मुझे हमेशा अंडरमाइन किया जाता था प्रीवियसली in the name of social media. Okay. Even though social media was a part of me, and now it's a part of everyone. Exactly. But just because I was the first one to like step into that zone, everyone wanted to undermine me as an artist and call me a social media personality or a person famous because of social media. So that is the first time मुझे realize हुआ कि मैं इन लोगों को कुछ भी साबित नहीं करूँगी अब. It's my own journey. मुझे पता है कि अगर I have at least 20-25 projects under my belt, I must be doing something right. I'm not saying I'm doing the best work or I'm the best actress, but I know that I'm constantly working hard and I'm constantly trying to bring a difference in the society. तो उस वक्त पे मैंने वो वक्त मेरे लिए फ्रस्ट्रेटिंग था कि मैं तो रोज़ शूट पे जा रही हूँ, मैं तो रोज़ मेहनत कर रही हूँ, तो मुझे कैसे ये रिड्यूस कर देते हैं टू अ पर्सन जो कि काम नहीं कर रहा, जो कि सिर्फ एक्चुअली इसीलिए पॉपुलर है कि सोशल मीडिया पे वो वायरल हुआ है. सो दे वुड रिड्यूस मी टू दैट. वो वक्त मेरे लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था एंड देन आई डिसाइडेड टू जस्ट लाइक कि मैं ब्लाइंडर्स लगा लूँ और बस मेहनत करूँ. इट्स ओके, लोगों के जो ओपिनियंस हैं वो लोगों तक रहें. कभी कभी ऑफकोर्स दे ब्रिंग यू डाउन, जो कि सच बात है, बट मोस्टली आई डोंट लेट देम अफेक्ट मी फुली और अफेक्ट माई डिसीजंस, यू नो. और मुझे लगता है कि मेरी वो जो स्ट्रीक है ना वेयर आपका काम सोसाइटी में बेबी स्टेप्स लेते हुए डिफरेंस लाता है, वो आई फील लाइक अल्हम्दुलिल्लाह इट स्टार्टेड फ्रॉम सम मी, और तब मुझे खुद भी नहीं पता था कि इट स्टार्टेड. लेकिन अब आई थिंक ये कॉन्शियस चॉइस है जहाँ पे मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स करना चाहती हूँ जो कि सोसाइटी में डिफरेंस लाएं. जो भी फीमेल कैरेक्टर मैं प्ले करूँ वो एक सर्टन सेट ऑफ विमेन की रिप्रेजेंटेशन हो, और अल्लाह करे इंशाल्लाह दैट मुझे भी आई एम एबल टू, लेकिन वो एक करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो. वो ना तो इसलिए हो कि मैं बहुत हीरो बन जाऊँ फॉर द ऑडियंस, और ना ही वो इसलिए हो कि दिस इज़ अ सेफ कैरेक्टर टू प्ले. आई रियली वांट टू रिप्रेजेंट सर्टन इश्यूज इन द करेक्ट मैनर इवन इफ दे टेक अ टोल ऑन मी और माई करियर इन अ वे के commercial projects करना बहुत आसान होता है. And without naming the projects because they've done so well, I consciously picked किस्सा मेहरबानों का over big names जो मुझे पता था कि बहुत anticipated projects हैं, they will do well. But किस्सा मेहरबानों का I knew कि we can do so much with it. वो projects भी बहुत खूबसूरत थे, अच्छे लिखे हुए थे, roles अच्छे थे, but उनके साथ मैं कुछ नहीं कर सकती थी. वो खुद से ही थे. बट किस्सा मेहरबानों का में देयर वाज सो मच मार्जिन टू मेक द डिफरेंस टू बहुत कुछ, मतलब हमने कि मतलब नॉट मेनी पीपल नो, लेकिन किस्सा मेहरबानों का कि सिर्फ 5 एपिसोड्स लिखी गई थी व्हेन आई साइंड इट. और उसके बाद का सिर्फ मुझे सुनाया गया था, मुझे मोमिना जी ने सुनाया था, और उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारी उस पर इतनी मीटिंग्स हुई हैं एंड इट वाज वेरी वेरी सैटिस्फाइंग टू डू दैट. तो आई थिंक वो अब आगे ऐसे ही चलेगा कि प्रोजेक्ट विल नीड अ पर्पस. एंड आई एम रियली हैप्पी टू हियर दिस, क्योंकि ये आप जैसे लोग इस तरह का इनिशिएटिव लेंगे तभी हमारा कंटेंट बेहतर होगा. बिल्कुल, बेहतर, और उसकी बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि अभी किस्सा मेहरबानों की एग्जांपल है, कितनी कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं सोशल मीडिया पे, लोग मैसेज करते हैं, आई हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ ऑल्सो. अच्छा चलिए हम उस पर आते हैं. आपको अभी भी लगता है कि लोग आर्टिस्ट को वो रिस्पेक्ट नहीं देते जो कुछ साल पहले आपको लगता था कि मिसिंग है? अब चेंज हुआ है इन द लास्ट 4-5 years थैंक्स टू सोशल मीडिया? I feel a lot has changed. और मेरे दिल में बहुत वो है, gratitude है for people for growing. लोग evolve कर रहे हैं, लोग हमें understand कर रहे हैं, and I think उसमें social media का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि finally लोग हमें अब एक इंसान की तरह देखते हैं और सिर्फ एक स्टार या एक फेमस फिगर जिसको आप पुल डाउन कर सकते हो या क्रिटिसाइज कर सकते हो वैसे नहीं देखते हैं. तो आई थिंक वो बस एक इंसानियत का जो फैक्टर था ना, वो मिसिंग था. एंड आई थिंक दैट्स नाउ कम बैक टू अस थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड टू कोविड.
مجھے لگتا ہے بہت لوگوں کے لیے بہت ریالٹی چیک ایک طرح سے ملا ہے سب کو. سو آئی فیل دا ورلڈ ہیز ایکچولی بیکم اے بیٹر پلیس آفٹر ایوری تھنگ وی وینٹ تھرو. اب مجھے لگتا ہے آرٹسٹ کی رسپیکٹ ہوتی ہے. اب یہ نہیں ہوتا کہ اچھا بس یہ انٹرٹینرز ہیں یا یہ نہیں ہے. اب لوگ آرٹسٹ کو ایکچولی مطلب دیر از اے سرٹن پاپولیشن لکھیں گے خراب قسم کے کامنٹس اینڈ سوچے سمجھے بغیر دل برنگ یو ڈاؤن. بٹ آئی فیل دیر از اندر بگ ہیوج کراؤڈ جو سیلیبریٹ کر رہا ہے آرٹسٹ کو. یو نو وہ ان کے لیے ماورا از این انسپریشن, ماورا از اے گائیڈنگ لائن ان سم سبجیکٹس. اسی طرح اور بھی سارے آرٹسٹ. اب مجھے لگتا ہے وہ ہیومن فیکٹر جو آپ کہہ رہی ہیں, رسپیکٹ کائنڈنیس ہیومن فیکٹر آ گیا ہے. ہاں آئی تھنک اٹس اے ٹو وے اسٹریٹ. یہ ہم پہ بھی بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ وی کنڈکٹ آور سیلوز, وٹ ڈو وی اسٹینڈ فار, وٹ ڈو وی ریپرزینٹ, ڈو وی unnecessarily pull people down or criticize people. اور اگر ہم اپنی جگہ پہ سب صحیح کر رہے ہیں تو then the ball is in their court to give us respect or not. لیکن میں بالکل بھی ڈینائل میں نہیں ہوں. مجھے پتہ ہے کہ آرٹسٹ اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے لوگوں کو ایک سرٹن نظریے سے دیکھا جاتا ہے ابھی بھی ہے. لیکن پچھلے 10 سالوں میں بہت ہم نے we've come a long way. بٹ ایسا نہیں ہے کہ وہ اسٹگما یا وہ ایک نوشن کمپلیٹلی ڈیٹیچ ہو گیا. بٹ ناؤ آئی سی بہت اچھی فیملیز کے بچے جب اس طرف آنا چاہتے ہیں تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ او ہم تو بہت اچھی فیملی کے ہیں تو ہم یہ کس طرح. بیکاز جب انہوں نے دیکھا ہے کہ دیر آر ایکٹرز جو اچھی فیملیز سے آئے ہیں, ایکٹرز جو کہ ایجوکیٹڈ ہیں, مجھے لگتا ہے وہ چینج ہم لوگ ہی لائے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے. اینڈ تھینک گاڈ فار دیٹ. کیونکہ دا پرپز از ناٹ ٹو جسٹ لیو فار یور سیلف. ضروری ہے کہ آپ سے پیچھے جو بچے آ رہے ہیں ان کے لیے آپ یو پیو دا وے فار دیم. اینڈ آئی تھنک جتنے بھی آرٹسٹ اس وقت ریکگنائزڈ ہیں اور ہمارے ملک میں اچھا کام کر رہے ہیں, ہر کوئی کسی نہ کسی کیپیسٹی میں آنے والی جنریشن کے لیے راستے بنا رہا ہے, وچ آئی تھنک از ویری گڈ. اینڈ آئی وانٹ ٹو اپریشیٹ یو ہیئر ماورا فار دیٹ. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو بس یہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا میرا بھی تھاٹ پروسیس ہو گیا. آپ نے جو بات کی نا کہ رسپانسبلٹی آپ کے اوپر بھی آتی ہے. جب آپ لوگ چیزیں شیئر کرتے ہیں, جیسے آپ ہیں, آپ پڑھائی کنٹینیو کر رہی ہیں, جی یو نو یو گاٹ ان اے ڈگری, پھر آپ نے اس کے بارے میں بات کی. تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں ایک لڑکی ہے جو پڑھ رہی ہے ڈسپائٹ آل دا اسٹرگلس جو آپ نے شیئر بھی کیا ہوا ہے بہت جگہ, کس طرح آپ بال بنا رہا ہے کوئی اور نیچے آپ اپنے نوٹس یاد کر رہی ہیں ایگزام کے لیے, یو نو آل دیٹ. اور اب آپ اس کے ساتھ بہت اچھے پروجیکٹس بھی کر رہی ہیں. تو یو نو ایک وہ آتی ہے, رسپیکٹ آتی ہے, ایک مور ڈیپتھ آ جاتی ہے کہ یار یہ دیز آر پیپل جن کی اور پرسنالٹی بھی ہے, ناٹ جسٹ کہ ہم ٹی وی پہ جو گلیمر دیکھ رہے ہیں. سو آئی وانٹ ٹو اپریشیٹ یو فار دیٹ کہ آپ لگی ہوئی ہیں, آپ جا رہی ہیں. اور اب ریسنٹلی آپ نے جس طرح خود بھی بتایا کہ آپ کے پروجیکٹس کی چوائس بھی اب ایک بڑی یو نو کانشیس ہو گئی ہے. بالکل. سو آئی تھنک آل آف دس ایڈس, اور جو لوگ سن رہے ہوں گے ان کو, اور جو نئے لوگ آ رہے ہیں وہ بھی اس سے گائیڈ بالکل آئی ہوپ سو, آئی ریئلی ڈو راہ لے سکتے ہیں. تو میری انگلش اردو کبھی خراب ہو جاتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, فین ریئیکشن کوئی شیئر کریں شروع میں جب آپ کو لوگوں نے پہچاننا شروع کیا, کوئی مزے کی بات ہے جو شیئر کر سکتی ہیں؟ ایک میرا پروجیکٹ تھا, ایک تمنا لا حاصل سی. اس میں میرے پہ بہت بہت ظلم ہوتا تھا اور بس سب مجھے مارتے رہتے تھے اور بس بہت ظلم ہوتا تھا. اور وہ اتنا ظلم تھا کہ تب مجھے سمجھ نہیں تھی کہ میں واٹ ایم آئی ڈوئنگ آن اسکرین. بس سیکھ رہی تھی میں. صبا حمید تھیں اس میں, فہد مصطفیٰ تھے اس میں. میں ایک دن ایئرپورٹ سے آئی واز ٹریولنگ بیک ٹو اسلام آباد, اور ایک بہت ہی بوڑھے سے انکل مجھے انہوں نے روکا اور وہ بہت رونے لگے. اور میرا اس پروجیکٹ کا نام تھا نادیہ. تو وہ مجھے کہہ رہے, نادیہ بیٹا اپنے لیے آواز کس طرح اٹھاؤ گی. اینڈ ہی واز لٹرلی کرائنگ, لائک مطلب ایکچوئل میں وہ رو رہے تھے. اور میں نے کہا انکل نہیں وہ سب ڈرامہ ہے, وہ سب شوٹنگ ہے, ایسا نہیں ہے. انکل کہہ رہے نہیں بیٹا تھپڑ مت کھاؤ, تھپڑ واپس مارو. اور میں نے کہا نہیں انکل ہی. اور وہ انکل بیچارے اتنے اداس لگ رہے تھے. میں نے بہت کوشش کی ان کو کنونس کرنے کی کہ وہ ریالٹی نہیں ہے, بٹ نہیں وہ نہیں مانے. اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ کے ویورز آپ کے ساتھ اتنے کیریکٹر کے ساتھ کتنا اٹیچ ہے. کیسا فیل ہوتا ہے اس وقت آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ کتنے امپیکٹفل ہوتے ہیں آپ لوگوں کے کیریکٹرس؟ آئی تھنک اس وقت پہ تو کیونکہ میں خود بھی نیا آئی واز بیکمنگ این ایکٹر. کوئی آپ کو پہچانے, آپ کے ساتھ پکچرز لینے کا بولے, بہت بڑی بات ابھی بھی ہے. لیکن اس وقت وہ بس وہ کچھ اور تھی کیونکہ آپ نیا انٹروڈیوس ہو رہے ہوتے اس چیز سے. تو وہ انکل جب روئے تو میں نے تو سب اپنے دوستوں کو سب کو بتایا کہ اس طرح ایک انکل, ہاں میں نے کہا دیکھو میری وجہ سے وہ انکل بیچارے رو رہے تھے.
Sorry to that uncle, but I know. Mavra is celebrating his success, not uncle's crying, you know. ہاں اینڈ ناؤ آئی فیل کہ جب جس طرح سبات مجھے لگتا تھا کہ کراچی لاہور میں لوگ زیادہ آپ کے پاس اپریشیٹ کرنے آتے ہیں اور زیادہ پیار دیتے ہیں, اور اسلام آبادیز جو ہیں وہ تھوڑا آپ کی بھی کمفرٹ کا خیال کرتے ہیں اور تھوڑا سا لیڈ بیک ہے ان اے وے کہ اس طرح سے اٹھ کے نہیں آتے, ویو کر دیں گے, اسمائل دے دیں گے, یا دور سے بس دل جسٹ لک ایٹ یو. بٹ وین سبات جب ایئر ہو رہا تھا اور پوسٹ کووڈ جب میں باہر جانا شروع ہوئی, تو دا کائنڈ آف ریئیکشن آئی ریسیوڈ فار سبات فرام اسلام آباد, اٹ واز ویری اوور ویلمنگ فار می. وہ لوگ جو کہ میرے دوستوں کے دوست ہیں, کیونکہ اسلام آباد بہت چھوٹی جگہ ہے تو سب کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے کو جانتے ہیں, تو وہ لوگ آپ کے پاس اٹھ کے آئیں اسپیشلی ٹو میک دیٹ ایفرٹ ٹو سے کہ ہم نے سبات دیکھا ہے اور یو نو بہت ہم نے انجوائے کیا ہے. سو وہ میرے لیے ایک فریش اپریسیشن تھی فرام مائی اون سٹی. آئی نو, بہت اچھا لگتا ہوگا, بہت خوشی ہوتی ہے. بالکل. اچھا ماما, میں نے جیسا آپ اپنے طور پہ کچھ کوشش کر رہی ہیں, میں نے بھی کچھ ذہن میں سوچا ہے کہ انٹرویوز میں ہم ایک دو ٹاپک سے بات کریں جو مجھے لگتا ہے کہ امپورٹنٹ ہے, ہماری سوسائٹی میں ان پہ باتیں نہیں ہوتی ہیں, یا ہماری سوسائٹی میں کچھ سبجیکٹس تو ٹیبو ہیں یا ان کی پرسیپشن ایک خاص قسم کی ہے. جی. آپ لوگوں سے لوگ انفلوئنس ہوتے ہیں, آپ لوگوں کو دیکھ کے سوچتے ہیں, یا جب آپ لوگ اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں تو ایک طرح سے کانورسیشن اسٹارٹ ہوتی ہے. تو یہ ہماری بھی ایک جرنی, ایک ایفرٹ ہے کہ ہم کچھ ایسے ٹاپک سے بات کریں. تو میں آپ سے ایک دو سوال پوچھنے لگی ہوں وچ آر ناٹ really, you know, applicable to your personal life. I'm not saying that this is happening to you. Right. But given your situation, it could be that also. جیسے پہلا ٹاپک مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں جب بھی عورت اگر کسی چیز کا انیشیٹو لے, محبت میں اظہار کرنے کا, پرپوز کرنے کا یا کچھ بھی, تو میجورٹی آف دا ٹائم اس کو لک ڈاؤن ہی کیا جاتا ہے, یا کیریکٹر کے بارے میں سوچتے ہیں, یا سوچتے ہیں کہ بہت ڈیسپریٹ ہے. یو نو, مجھے لگتا ہے بہت سی عورتیں اپنی خاندان میں بھی یہ بات کہیں جیسے ہچکچاتی ہوں گی کہ میں اس وقت شادی کرنا چاہتی ہوں, یا میں اس بندے سے شادی کرنا چاہتی ہوں. ہاں, کچھ اور ہیں جو کھل کے بہادر لڑکیاں ہیں, وہ فائٹ بھی کر رہی ہیں. بالکل. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چیز ہم کس طرح کانورسیشن اسٹارٹ کر سکتے ہیں اس پہ, ہم کس طرح اس کے بارے میں یہ تھاٹ پروسیس چینج کر سکتے ہیں کہ اگر فار دیٹ میٹر, تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی انیشیٹو لے اور اس ڈر سے نہ لے رہا ہو کہ آگے سے انکار ہو جائے, وہ مرد یا عورت ہو, دیٹس اوکے. کسی نے نہ کہنا, ان کی چوائس ہے, اس سے آپ کی کوئی عزت میں فرق نہیں آنا چاہیے, بٹ ایٹ لیسٹ آپ اپنا چانس تو لے سکتے ہیں. تو لیکن اسپیسیفکلی عورتوں کی بات کرتے ہوئے, اور اگر آپ کبھی ایسا ہو اور آپ کریں, تو آپ کیا پبلکلی شیئر کریں گی ٹو گیو کریج ٹو ادر ویمن؟ اچھا, I'd answer this very carefully because firstly مجھے لگتا ہے کہ these questions or whatever social issues or societal issues that we discuss are not about me and you. Of you know, course, yeah. because I feel like ہم not always. ہاں, mostly I feel کہ they're not about us, and ہم اس فارچونیٹلی اس چھوٹے سے بریکٹ میں آتے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس الحمد للہ پریولیج ہے, ایک آواز ہے, ایک انہیرنٹ بہادری ہے, براٹ اپ ایسا ہے. بٹ میں آپ کو بتاؤں ماما, ویری آنیسٹلی اسپیکنگ, میں گھبراؤں گی کرتے ہوئے, very honestly speaking, I'm sure. Because of the societal pressures? Yeah, I will think of being judged. Right, so okay, then I would make the bracket even smaller and say that just about me. That's I thought so. Which is why I feel کہ ضروری ہے اس بارے میں بات کرنا. آپ کا انیشیٹو بہت اچھا ہے, اور سوسائٹی میں ہماری میرے حساب سے کچھ جینڈر رولز ڈیوائڈ ہو گئے تھے, اور بہت صدیوں تک وہ ویسا ہی رہا ہے کہ اور چاہے وہ پھر اس میں آپ ڈسکشن کریں اباؤٹ اینی ایشو دیٹ وی ریپرزینٹ ان آر پروجیکٹس, ویدر یو ٹاک اباؤٹ فیمنزم, ویدر یو کین ٹاک اباؤٹ اینی تھنگ انڈر دا سن, اور کچھ ایک پیٹرنز ہیں جو فالو ہو رہے ہیں بہت سارے سالوں سے. مجھے لگتا ہے کہ وہ پیٹرنز اب آہستہ آہستہ بریک ہو رہے ہیں, اور یہ کوئی اٹس ناٹ اے جھگڑا, اٹس ناٹ اے لڑائی, بٹ اٹس گروتھ, اٹس ایولیوشن. آپ اور میں چیزوں کو سمجھ رہے ہیں. مجھے میرے پیرنٹس نے کچھ چیزیں سکھائی جو شاید ان کے پیرنٹس نے ان کو نہیں سکھائیں. میری موم نے مجھے وہ اسٹرینتھ دی جو شاید ان کی زندگی میں مسنگ تھی, اور شاید جو ان کی زندگی میں اسٹرینتھ تھی ان کا ایک ملٹیپلائڈ ورژن انہوں نے مجھے دیا. سو آئی فیل لائک اٹس اے جنریشنل تھنگ. اینڈ ٹو کم بیک ٹو وٹ یو سیڈ, آئی فیل وہ بھی جینڈر رولس کی ڈویژن میں کہیں مسکنسٹروڈ تھا کہ اونلی اے گائے کین, that's your question, right, کہ ایک لڑکا ہی پرپوز کر سکتا ہے. دو لوگ دیکھ رہے ہیں, بٹ وہ ایک ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ
بہت کم کیسز میں نے دیکھا ہے کہ لڑکیاں خود جا کے. ہاں تو وہ پہلے تو ہم اس پروسیس میں سے گزرے ہیں نا, جہاں پہ جس طرح سبات میں there was a very important scene about women driving cars. تو بہت ابھی تک یہ ایک وہ ہے کہ لڑکے بیٹر گاڑی چلاتے ہیں. I mean I know that my brother drives better than me, but I have a best friend who drives better than my brother, you know. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو جینڈر ڈویژن اور کانورسیشن ہے اس کو بہت ہیومن لیول پہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایک جینڈر بیسس پہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ چیز لانا چاہیے. آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے کہ اگر ایک لڑکی پرپوز کرے تو وہ یہ نہیں کہنا چاہیے فیملی کو یا کسی کو بھی کہ لڑکوں والے کام کر رہی ہے. گیٹ اٹ؟ لڑکیاں فٹ بال کھیلتی ہیں, بولتے ہیں لڑکوں والے کام کر رہے ہیں. لڑکے کھانا پکاتے ہیں, بولتے ہیں لڑکیوں والے کام کر رہا ہے. یو نو, سو دیٹ نیڈس ٹو اینڈ. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ویمن. کچھ آدمی بہت اچھا کھانا پکاتے ہیں اور وہ شائع ہوتے ہیں یہ بات کہنے سے کہ کوئی ان کو یہ نہ کہہ دے کہ یہ یا تو اپنی بیوی کا غلام ہے یا یہ عورتوں والے اس کے کام ہیں, یو نو. اور سملرلی لڑکیاں اگر سے کرکٹ میں بہت اچھی ہیں تو وہ گھبراتی ہیں یہ بتانے سے کہ کوئی ان کو مینلی نہ کہہ دے. سو آئی فیل لائک وی نیڈ ٹو اسٹاپ اسیسنگ human beings on the basis of gender. There are things I can do well and there are things my brother can do better than me, but it has got nothing to do with کہ وہ لڑکا ہے اور میں لڑکی ہوں. And fortunately for me, میں جس گھر میں بڑی ہوئی ہوں وہاں پہ لڑکا لڑکی کا فرق کیا نہیں گیا. ہمیں جب عروہ اور مجھے اپنے کریئر پرسو کرنے تھے تو کسی نے مجھے 18-19 سال کی عمر میں یہ نہیں کہا کہ نہیں لڑکے کام کریں گے لڑکیاں نہیں کریں گی. سو بہت ہی سمپلر چیزوں سے لے کر بہت ہی کمپلیکس چیزوں تک وی نیڈ ٹو گیو کریڈٹ ویئر اٹس ڈیو, whether it's a boy or a girl. And I think with this conversation about gender equality and you know gender roles کی جو disparity ہے اس کو جیسے وہ conversation start جو کہ ہو چکی ہیں, I think وہ they are bringing the difference. When women are also showing their capabilities in certain fields جہاں لڑکوں کو capable سمجھا جاتا تھا اور لڑکے they are showing their talent in fields جہاں لڑکیوں کو capable سمجھا جاتا تھا. So but it's a long process. It'll take its due time. But inshallah I feel کہ جو اتنی صدیوں سے ایک چل رہا تھا process وہ اب ایک flux میں ہے. You know, every day things are changing. Every day there's a conversation which is very inspiring. تو اگر آپ کو کوئی پسند آ جائے تو آپ لیں گے initiative, آپ جا کے پہل کر لیں گی to ask him out or propose maybe? I mean I think so. Okay. I think so. I think کہ میں یہ نہیں سوچوں گی کہ میں لڑکی ہوں تو میں یہ نہ کروں. ہاں اگر میں بائی چوائس ایسی انسان ہوں کہ میں کرنا نہیں چاہتی یا میں I mean I'd like to believe that I would be a bit shy to do it, but not because oh I'm a girl I shouldn't do it. کہ میں جج کی جاؤں. ہاں اس وجہ سے نہیں. کہ کتنی desperate ہے کس. ہاں نہیں وہ reason کبھی. Your personality is shy. Maybe yeah or maybe if I meet a boy and I really like him اور وہ مجھ سے زیادہ shy ہے تو پھر مجھے اپنے you know اپنی شارٹ کمنگ کو سائڈ پہ رکھ کے پہلا اسٹیپ. دونوں shy میں ایگزیکٹلی. سو میں وہی کہہ رہی ہوں کہ میرے ذہن میں یہ کبھی نہیں آئے گا کہ سوسائٹی کا مجھ پہ پریشر ہے, بٹ اپنے ریزن سے اگر میں نہ کروں یا اپنے ریزن سے شاید کر لوں, بٹ آئی ول جج ایز اٹ کمز. ایسا نہیں کہ کوئی پری کنسیو نوشنز ہے میرے دماغ میں کہ یہ میں نہیں کر سکتی. تھینک یو محاورہ, کیونکہ مجھے یہی تھا جب میں یہ سوچ بھی تھی نا میں کرنا شروع کروں تو مجھے یہی تھا کہ کس کروٹ بیٹھے گا. پلیز گو فار اٹ. مجھے لگ رہا ہے کہ ہم نے دو بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس نکالے اس کنورسیشن سے, اینڈ آئی ایم سو ہیپی بیکاز آئی ایم آلسو اسٹرگلنگ. آئی ایم ٹرائنگ کہ یہ جو انٹرویوز ہوتے ہیں اس سے لوگ, بیکاز مجھے لگتا ہے لوگ سیکھتے ہیں, لوگوں کو کریج ملتی ہے. آئی ایم شیور بہت سی لڑکیوں نے آج آپ کی بات سن کے انشاءاللہ سوچا ہوگا, بہت سے لوگوں نے سوچا ہوگا کہ یار نیکسٹ ٹائم ہم اپنی دوستوں کو یا اپنے گھر میں عورتوں کو اس طرح جج نہیں کریں گے اگر وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں. آپ اس اسٹیج پہ ہیں جہاں سیٹل ڈاؤن ہونے کا ذہن میں کانسیپٹ مطلب خیال آ سکتا ہے, اور ہو سکتا آ بھی رہا ہو, آپ نے سوچا بھی ہو. ایز اے پرسن جو اتنی سکسیزفل ہے ماشاء اللہ سے, جس کا کریئر ہے, جو بہت سی چیزوں میں, بیکاز آپ کی کلودنگ لائن بھی ہے, آپ پڑھ بھی رہی ہیں, آپ کا ایکٹنگ کا بھی ہے, اس کے علاوہ بھی اگر آپ کچھ کر رہی ہو جو آپ پڑھتی ہیں یہ, تو یو ہیو اے لاٹ گوئنگ آن. جی اس کے ساتھ ہی اگر میں بیکاز یو آر این ایکٹریس تو میں اس کو ہٹا کے اسی کو اپلائی کروں ایک سکسیزفل انٹرپرینور فیمیل پہ بھی جو بہت اپنا بزنس کر رہی ہے. جی تو اس اسٹیج پہ آپ جب ہیں تو سیٹلنگ ڈاؤن کا سب جب خیال آتا ہے تو کیا چیلنج آپ کو لگتا ہے, کیا فیئرز ہوتے ہیں آپ کے ذہن میں؟ I mean I don't have any fears honestly, لیکن settling down isn't the right word. I think اس کی وجہ سے بہت سی لڑکیاں گھبرا جاتی ہیں. You're right. My Yes. apologies. Because you're I'm not using the right word. because getting married
shouldn't make you feel like you're going down, you know. It should be a settling down بھی غلط ہے, meaning کہ آپ سب چیزیں ہاں کہ سب چھوڑ کے settle. So it I should be starting a new phase of your life. right, Thinking about right. It's like, yeah, and I think it's a big step. I do not mean to undermine marriage or undermine partnership at all. لیکن اس کو بھی اٹیچ کر دیا گیا ہے with a girl losing all her autonomy, with a girl, and especially if I speak about myself, because you know, if we speak about people like Anaya or Meher Bano, then we'll have an entirely different conversation, and I do not disregard that. وہ بھی بہت اہم باتیں ہیں, لیکن میرے لیے I think inshallah, and I hope that کہ جس طرح میری فیملی ہے, یا جس طرح my brother got married very young and my sister-in-law is very young, my sister got married very young and continued to have a flourishing career. ہمارے ارد گرد اب بہت ایگزامپلز ہیں of business women, actresses, sports women جنہوں نے شادیاں کی ہیں and they have had, you know, the better part of their careers after their marriages. So I think fear اس طرح سے میرے ذہن میں ڈیٹیچ ہو چکا ہے, کیونکہ میں نے اپنے ارد گرد ماشاء اللہ بہت ایگزامپلس دیکھ لی ہیں جہاں پہ میرج ہیز ناٹ افیکٹڈ اینی بڈی بیڈلی. بٹ پرسنلی اسپیکنگ آئی فیل دیٹ آئی ایم somebody who really does everything very diligently اور فل ڈیڈیکیشن کے ساتھ. جس طرح اگر میں ابھی اپنا بار کر رہی ہوں تو میں بہت زیادہ تھرلڈ ہوں کہ میں بیرسٹر بنوں گی, اور میں انشاءاللہ اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو ڈو ویل, اسکور ویل. تو مجھے لگتا ہے کہ میرج فار می انشاءاللہ وین ایور اٹس ٹو ہیپن, آئی ہوپ اٹ کمز ایٹ اے ٹائم ویئر آئی ہیو دا ڈیو ٹائم ٹو گیو ٹو مائی میرج اینڈ ٹو گیو ٹو مائی چلڈرن. اینڈ آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو لیک پڑھائی میں یا یو نو ایکٹنگ میں. تو آئی ایم شیور کہ when I am in a partnership I wouldn't want to lack at all. مجھے بہت شوق ہے فرسٹ آنے کا ہر چیز میں. تو آپ کے husband to be should be careful کہ وہ relationship میں بھی میں فرسٹ آؤں گی. سو آئی وانٹ کہ میرے پاس اتنا وقت ہو اور مجھے اپنے ریلیشن شپس کی اہمیت کی اس پوائنٹ پہ اتنی سمجھ ہو, ان کو اتنا سمجھنے کا وقت ہو, یو نو. سو آئی وانٹ ٹو ریئلی ڈو ویل وین آئی ڈو دیٹ انشاءاللہ. سو دیٹ از مائی آئیڈیالوجی. بٹ آئی آلسو نو کہ یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ لڑکیوں کی اٹانومی ان سے لے لی جاتی ہے ان دا نیم آف میرج. یا اٹانومی لے لی جاتی ہے, یا پھر مجھے لگتا ہے کہ وہ 4 چیزیں کر رہی ہیں تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان 4 میں سے ایک تو ڈراپ کرو میرج کو. رائٹ. سو آئی تھنک کہ اگر وہ سب ہو ہی رہا ہے سوسائٹی میں تو اٹ شوڈ کم ایٹ اے ٹائم ویئر اے گرل از کمفرٹیبل ڈوئنگ دیٹ. یو نو, اگر میں اپنی چوائس سے اپنا کریئر چھوڑ کر پڑھائی کر رہی تھی تو مجھے کسی نے کہا نہیں تھا کہ یو نو یو ڈونٹ ہیو اے ڈگری. سو میں نے وہ پڑھائی خوشی سے کی ہے. سو آئی وانٹ کہ اگر میں اپنی چوائس سے اپنے کریئر میں بریک لے کر شادی کرنا چاہتی ہوں یا بچے بڑے کرنا چاہتی ہوں تو وہ میری پرسنل چوائس ہو. I don't think there is a wrong or right here. The wrong is to force any human being to do something they don't want to do. That's the only wrong. چاہے وہ آپ کسی لڑکے کو فورس کر رہے ہوں کہ آپ اپنا کریئر چھوڑ کر پہلے سیٹل, یو نو, لڑکے اس طرح سے کریئر چھوڑتے نہیں ہیں, بٹ مے بی اے بوائے وانٹس ٹو گو ورک ابراڈ اور اس کو پیرنٹس بولے نہیں بھائی اب شادی کر کے یہیں بیٹھو, باہر والی اپرچونیٹی چھوڑ دو. اینڈ ویو سین دیٹ ان آور فرینڈ سرکلز اینڈ ایوری ویئر. تو مجھے لگتا ہے کسی بھی انسان کا کوئی وقت نہیں ہوتا کہ اب اس کو ڈگری کرنی ہے, اب اس کو شادی کرنی ہے. اب میرا کریئر ایسے وقت پہ آیا جب میری سب دوستیں پڑھائی کر رہی تھیں, میری پڑھائی ایسے وقت پہ آئی ہے جب میری سب دوستیں جابس کر رہی تھیں, اب میں باہر کر رہی ہوں, میری بہت ساری دوستوں کی شادیاں ہو رہی ہیں. سو آئی تھنک سب کا اپنا وقت ہوتا ہے ہر چیز کرنے کا, اور یہ ٹائم جو ہے it literally has no meaning unless you enjoy that time doing what you want to do. سو بس یہ ہے کہ خود کو ٹائم بار نہ کریں کہ بیکاز یو دس مینی ایئرز اولڈ تب آپ کو یہ کرنا ہے, یہ مت کریں اپنے ساتھ. باقی آئی تھنک ہر کسی کے نصیب میں, ہر کسی کا ماما آلویز سیز کہ وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ نہیں مل سکتا. سو جسٹ ویٹ فار یور ٹرن فار ایوری تھنگ یو وانٹ ٹو اچیو. آپ کو نہیں ہوتا یہ کہ ٹائم نکل رہا ہے, ایج نہیں. ہو گئی ہے کہ شادی کرنی ہے. نہیں, آئی نو دیٹ. Sorry, I'm asking such candid questions because مجھے لگتا ہے کہ یہ نہیں, I'm sure a lot of people want to hear my answers because a lot of girls do not have answers for this. ہمارے ہوتے ہیں جلدی شادی کر دو, عمر نکل جائے گی, لڑکا نہیں ملے گا. بٹ آپ کو پتہ ہے وہ عمر کچھ سال پہلے 20 تھی, پھر کچھ سال بعد وہ 25 تھی, اب وہ 30 ہے, 10 سال بعد وہ 35 ہوگی. سو وائی کنفارم, یو نو. ہاں, جس کو جس وقت جیسے آپ نے بولا وہ ہم وہ پش کرتے جا رہے ہیں اس باؤنڈری کو, تو وہ پش ہو رہی ہے. کسی کو 18 سال پہ کرنی ہے, ایگزیکٹلی, یس, سمجھتی ہے لڑکی یا بالکل. میں خوش ہوں اس چیز کو. ایبسلیوٹلی, سب کا اپنا اپنا وقت ہے ٹو ڈو وٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو.
So as a society ہمیں تھوڑی سی اپنی thought کو نہ change again it comes down to intolerance. We have to tolerate and we have to appreciate کہ سب ایک دوسرے سے الگ ہیں, یونیک ہیں, سب کا اپنا وقت ہے ہر چیز کرنے کا, and let people breathe in their own way, you know. ورنہ تو ہم سب ایک جیسے لگیں گے, ورنہ تو لائک یو نو سب ایک جیسے کپڑے پہن لیتے ہیں, سب یونیفارم میں آ جاتے ہیں, اینڈ دین وی جسٹ لک لائک اے ہرڈ. دنیا اتنی انٹرسٹنگ اسی لیے ہے کہ ہم سب اتنے الگ ہیں اور اتنا یونیکلی ہم سب کچھ کرتے ہیں. سو آئی تھنک وی شوڈ ریٹین دیٹ یو نو دیٹ کوالٹی. چلیں قصہ مہربانوں کی بات کرتے ہیں تھوڑی سی. ٹھیک ہے. اسکرپٹ میں ایسا کیا تھا, واٹ اسپوک ٹو یو ان مہربانوز کیریکٹر ان اسکرپٹ, کیا آپ نے سوچا کہ میں یہ کروں؟ یو نو وین مومنہ آفرڈ می قصہ مہربانوں کا, کچھ ایپیسوڈز لکھے گئے تھے اور یہ بات اس میں سب سے پہلے تھی کہ ایک لڑکی ہے جو کہ 10 سال سے اپنے باپ کے کہنے پر بیٹھی ہوئی ہے کسی کے نام پہ, جو کہ صحیح بات نہیں ہے. بٹ مومنہ سیڈ کہ یہاں سے آنورڈز ایک جرنی ہوگی ایک لڑکی کی کہ وہ کیسے اس پورے سوشل ڈائلیما میں سے نکلتی ہے اور کیا وہ بنتی ہے. اور مطلب یہ نہیں پتہ تھا جرنی کیا ہوگی, بٹ یہ پتہ تھا کہ اٹ ول بی این امپاورنگ جرنی. یہ بات طے تھی. جیسے آپ لوگوں نے جب قصہ مہربانوں کا دیکھنا شروع کیا اور آپ لوگوں نے سوچا ایسے کیسے کوئی 10 سال کے لیے بیٹھا ہوا ہے, یہ تو غلط ہے. سو ایسے ہی سوال تھے میرے بھی وین مومنہ آفرڈ می دا پروجیکٹ. لیکن جیسے جیسے ہم نے پروجیکٹ کو ڈسکس کیا اور میں نے ایک بات جو شاید آپ اور میں سمجھتے ہیں, بٹ اس وقت میں بھی یو نو انایا سے نیا باہر نکلی تھی اور ایک بہادر کیریکٹر سے نکلی تھی, تو میرے لیے مشکل تھا ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایکچولی اپنے باپ کے کہنے پر بہت لڑکیاں بہت کچھ کرتی ہیں جو ان کو نہیں کرنا چاہیے, رائٹ, جو کہ آپ کے اور میرے سوسائٹل ڈیفینیشنس کے حساب سے رانگ ہوگا ایبسلیوٹلی. بٹ وٹ شوڈ وی ڈو, شوڈ وی ناٹ ریپرزینٹ دوز گرلس؟ کیا ہم ڈراماز میں ایسے لوگوں کو ریپرزینٹ نہ کریں جن کی وجہ سے مجھے یہ ڈر ہوگا کہ دا کرٹکس ول سے یہ تو بڑا ویک کیریکٹر ہے, یو نو, کیونکہ ویک لڑکیاں تو ہیں نا. اب یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم ویک لڑکیاں ریپرزینٹ کرنا بند کر دیں جسٹ سو آئی کین گارنر اپریسیشن. سو یہ بات اس وقت سمجھائی گئی مجھے, اور مجھے سمجھ میں بھی آئی کہ ہماری میکسیمم پاپولیشن سپریسڈ ہے اور یہ سچ ہے. اور ہم کتنا بھی یو نو ویمن امپاورمنٹ یا یو نو جینڈر ایکوالٹی اور اس سب کے جھنڈے اٹھا لیں, ریالٹی تو پھر بھی وہی ہے. ہم لوگ یس بیبی اسٹیپس, ون ڈے ایٹ اے ٹائم وی آر چینجنگ ایوری تھنگ, لیکن ان اے لارجر پکچر وی اسٹل نیڈ ریپرزینٹیشن فار ویمن لائک مہربانو, جو کہ شاید اتنی بہادر نہیں ہے جتنی انایا ہے یا جتنی عالیہ تھی, یو نو. سو مہربانوں کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ میں مہربانوں نہیں ہوں, یو نو. عالیہ میں تھی, عالیہ سے میں بہت حد تک ریلیٹ کر پاتی تھی اور انایا سے بھی, یو نو, ان سے بات. بٹ مہربانوں میں بالکل بھی نہیں ہوں, یو نو. سو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ اینڈ چیلنجنگ, آلسو انسپائرنگ فار می ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایسا انسان جس کو نہ فیملی بیکنگ ہے, نہ اس کے ساتھ صحیح کیا جا رہا ہے, سوسائٹل چیزوں نے اس کو بالکل یو نو اس کو لائک زنجیریں باندھ دی ہیں اس کے پیروں میں, اس کا کیا وہ ریزالو ہوگا, وہ کیا ریزولوشن ڈھونڈے گی, کیا ڈھونڈ پائے گی. سو آئی تھاٹ کہ اس بریکٹ کی لڑکیوں کے لیے مہربانوں کین اسٹینڈ, یو نو. جب انایا اٹھ کے ایک لڑکے کو بول دیتی ہے نا کہ بھائی صاحب آپ گاڑی چلاتے ہوئے کیا لڑکیوں کو تنگ نہیں کرتے, تو مجھے بہت مزہ آتا ہے. لیکن دیر آر گرلس جن کے پاس وہ وائس ہی نہیں ہے, وہ کہتی ہیں یار ہم تو انایا ہیں ہی نہیں نا, میں تو گھر گئی ہوں تو میرے امی ابو تو مجھے بیک نہیں کر رہے کہ یو سیپریٹڈ فرام یور ہسبینڈ. So I needed to do something different from a girl who's backed by her parents and her education and her, you know, surroundings. Okay. So this was the reason why I picked Mehrbano. Okay. And then something very interesting happened کہ مہربانوں کے اگلے 5 ایپیسوڈز آئے اور میں 10th ایپیسوڈ ریڈ کری تھی یا شاید 8th ایپیسوڈ, and I read a scene where Murad forces himself on مہربانو, اور بس وہ سین تھا اور وہ سین گزر گیا, اور اگلے دن صبح اٹھ کے مہربانوں پھر سے ناشتہ بنا رہی تھی, اور آئی کالڈ مومنہ. میں نے کہا مومنہ دس از میرٹل ریپ, دس یو نو وی کانٹ جسٹ لیٹ اٹ پاس. اینڈ یو نو اٹ واز ویری, مطلب میرے لیے بھی بہت ہی بس میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں اس وقت سیٹ پر تھی اور شوٹنگ چل رہی تھی اور ہم اس کے آگے اور پیچھے کے سینس شوٹ کر چکے تھے, اور یہ بہت بڑی بات تھی فار می ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ آسک مومنہ کہ مومنہ یہ میرٹل ریپ ہے, وی نیڈ ٹو بلڈ آن دس. میں نے کہا وی کین ناٹ لیٹ اٹ پاس. ایسا نہیں ہو سکتا
कि एक प्रोजेक्ट जिसको मैं और आप बैक कर रहे हैं, women who have voices, और हम मैरिटल रेप को ऐसे ही जाने दें, क्योंकि बहुत प्रोजेक्ट्स में जाने दिया जाता है और हमें गुस्सा आता है. तो what are we doing different then? And fortunately for me, Iqbal bhai also understood the gravity of the matter. और मोमिना ने मुझे बोला कि ठीक है, we'll call off the shoot and come for a meeting tomorrow. Wow. Yes. Okay. We were shooting and 10th episode onwards, या 9th episode onwards, ये पूरा script rewrite किया गया है based on a scene that I read and called Momina, and Momina was all in. She, उनकी मेरी और कॉन्फ्रेंस पे राइटर्स की एक मीटिंग हुई अगले दिन 5-6 घंटे की, जिसमें मोमिना ऑल्सो सेड दैट आई एम वेरी प्राउड दैट यू ब्रॉट दिस टू मी एंड यू आर रेडी टू बी द फेस ऑफ एन इशू लाइक दिस, बिकॉज यूजुअली गर्ल्स आर रिलक्टेंट, एंड आई एम ऑल्सो सो प्राउड ऑफ हर दैट उनको एक सेकंड भी नहीं लगा डिसीजन लेने में कि ऑफ कोर्स वील स्टैंड अप फॉर मैरिटल रेप एंड ऑफ कोर्स वील गेट इट रीरिटन, एंड आई नो द काइंड ऑफ मनी दैट इज इन्वॉल्वड in stopping a shoot and reshooting, and for Iqbal bhai and for Essen and all my cast members to wait कि एक issue है जो कि एक हमारे co-actor ने उठाया है, तब उसकी वजह से shooting रुक जाएगी 20 दिन 25 दिन, and जो हमने उसके आगे पीछे shoot किया है वो reshoot होगा, which means extra dates, extra effort, extra money, and mashallah everyone was on board, even और जो लोग उस वक्त like without naming them, जो उस वक्त ये समझ रहे थे कि कुछ नहीं होता यार मामला, let it go, I was also told कि यार शूट डिले हो जाएगी, ड्रामा लटक जाएगा, नहीं रुकते शूट, but the fact कि I could have a conversation with those people and convince them and make them understand कि आपके पास मैरिटल रेप का केस लॉ नहीं है मुल्क में, आपके पास केसेस नहीं है, औरतें सामने आने से डरती हैं, इतना स्टिग्मेटाइज्ड है ये मैटर, हम और आप ही तो खड़े हो सकते हैं. And then to see that unity on my set, mashallah, कि you're right and let's do this. And I got my strength from Momina Dured, right? Because वो हमें back कर रही थी financially, creatively, अपने वो employees को बोल रही थी to sit down and rewrite a whole project, जो कि बहुत मुश्किल है, True. And फिर ये पूरा rewrite हुआ, and पूरा जिस तरह से मुझे लग रहा था या मोमिना को लग रहा था या इकबाल भाई को लग रहा था, वो सब की थॉट्स को एक पेपर पे लाया गया, एंड देन द राइटर रीरोट द होल थिंग, व्हिच वाज वेरी सैटिस्फाइंग. सो हम आगे जाके इसी सब्जेक्ट को देखेंगे. एब्सोल्युटली, इसी पे होगा. तो ओरिजिनली क्या सब्जेक्ट था, पता है आपको? ओरिजिनली इट वाज अ स्ट्रगल ऑफ अ गर्ल हु गोज थ्रू ऑल ऑफ दिस एंड देन हाउ शी रिडीम्स हरसेल्फ. लेकिन जब मैंने आप लोगों के भी और कुछ ऑडियंस का भी फीडबैक देखा, और बहुत लोग बोल रहे थे कि दे हैव टच्ड अपॉन मैरिटल रेप, लेकिन ये ऐसे ही ना गुजार दे. और हम लोग उस वक्त सेट पे थे, और हमने सोचा थैंक गॉड, वाओ दैट वी वर एबल टू कि एक थॉट प्रोवोकिंग चीज़ है, एंड देन वी वर एबल टू get it rewritten and then reshoot it, and then और वो हमारे लिए बहुत satisfying था as the makers or as being on the side of the makers or the content creators, कि लोग उस चीज़ को respond कर रहे हैं, and I also reposted you and other people, and I was like wow, my audience is beautiful, इतना sensitively सबने इस चीज़ को receive किया है. बहुत एक large majority थी, I won't lie to you, जो लिख रहे थे what do you even mean, वो अभी भी है. हाँ, so कि क्या मतलब. मैंने कहा यही मेजॉरिटी, ये इसी मेजॉरिटी के लिए हमने ये पूरा इतनी एफर्ट की है टू मेक दिस प्रोजेक्ट ऑल ओवर अगेन, बिकॉज दिस issue is so important. No one talks about it, but women are suffering every day in their marriages. So कुछ लोग तो समझते ही नहीं कि इशू है ना ये कॉन्वर्सेशन. मुझे मैसेजेस आते हैं, कभी कभी डिस्कशंस भी ऐसी हो रही होती हैं, वो तो उसका हस्बैंड है, सो व्हाट्स द बिग डील, और फिर वो इस्लाम को बीच में भी ले आते हैं विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स, सो दैट्स व्हाई आई वाज सो ग्लैड कि इस टॉपिक पे एटलीस्ट चलो कॉन्वर्सेशन तो हुई, चलो 50 में से 20 लोग भी जाके रिसर्च करें तो उन्हें पता चलेगा औरतों को कि और फिर वो भी एंगल था ना कि किस तरह उसको क्रश कर रहा है. बहुत सी रिलेशनशिप्स में यूज़ होता है औरत की करेज को उसको करने के लिए. मेरा एक सवाल ये भी था कि क्योंकि ऑडियंसेस ये बहुत बोल रही है कि पहली दफ़ा when he brings her home, उसको कोई objection नहीं जी, तो फिर बाद में क्यों हुआ, तो she wholeheartedly accepted a marriage that her father thought was best for her. पूरे दिल से उसने उस मैरिज को एक्सेप्ट किया, वो मैरिज कॉन्ज्यूमेट हुई, और
زندگی آگے بڑھ گئی. 2 days later she finds out کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے, وہ ایک فراڈ ہے, اینڈ دین اس کو الاؤ کرنا ٹو she doesn't want to be with him. And I think کہ یہ بہت آپ نے بہت سوال اچھا پوچھا ہے, کیونکہ یہ میرے بھی بہت سارے کامنٹس میں تھا. بٹ that which is why I wrote the definition of marital rape in my caption, which is why I'm literally میں لوگوں کے کامنٹس کے رپلائز میں آنسرز لکھ رہی ہوں, بیکاز آئی ریئلی وانٹ ٹو ایجوکیٹ پیپل اباؤٹ دس. کہ جب اس لڑکی نے ہول ہارٹیڈلی میرج ایکسیپٹ کی, اس کو نہیں پتا تھا وہ لڑکا فراڈ ہے. اب اس کو اس فراڈ کے ساتھ شادی میں رہنا پڑے گا ہمیشہ, کیونکہ اس نے ایک دفعہ ایکسیپٹ کر لیا تھا. اینڈ دین someone wrote on my feed as an answer to a question like that کہ آپ ایک بچے کو صبح میں کھانا کھلاؤ, شام میں کھلاؤ, رات میں وہ بولے میں نے نہیں کھانا, یہ اس کی چوائس ہے. بالکل. سو سملرلی میرج میں کنسینٹ از ناٹ ایک دفعہ کنسینٹ دے دیا تو اب یہ فار ایور کنسینٹ ہے. کنسینٹ از every day, every time, every second. Yes, and you cannot say, یہ تو پھر وہی بات ہو گئی نا کہ اب آپ کی شادی ہو گئی ہے, اب you have no autonomy. آپ کا کوئی رائے نہیں ہے, آپ کی کوئی چوائس نہیں ہے. سو اور یہاں پر تو ایسا بھی نہیں ہوا کہ ایک لڑکی نے بے وجہ اٹھ کے کہا ہے کہ you no longer have my consent to touch me. وہ لڑکی نے دیکھا ہے کہ آپ فراڈ ہو, she no longer wants you to be her husband. And then the next question comes کہ وہ پھر چلی کیوں نہیں گئی, کیونکہ وہ اتنی بہادر ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو کہہ رہی ہے کہ ڈو ناٹ ٹچ می, بٹ ابھی وہ اتنی بہادر نہیں ہوئی کہ وہ بولے دس از مائی بیگ اینڈ آئی ایم لیونگ. یہ ایک جرنی ہے, عورتوں کو پوری زندگی لگ جاتی ہے ٹو سی دا لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل. کبھی کبھی پوری زندگی کم پڑ جاتی ہے, اور وہ نہیں چھوڑ پاتی ہیں ایسے آدمیوں کو جو ان پہ ظلم کرتے ہیں, یا ایسی سچویشنز میں سے وہ واک آؤٹ نہیں کر پاتی ہیں. تو وہ بہادری جمع ہونے میں وقت لگتا ہے, اور ہم نہیں چاہتے تھے, اینڈ بائی ہم آئی مین مومنہ, می, اقبال بھائی, ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم اس چیز کا ایک ان ریئلسٹک سولوشن دیں. سب کچھ ہمارے ہاتھ میں تھا. وی ڈنٹ وانٹ کہ وہ بس اپنا بیگ اٹھائے اور چل پڑے. اگر میں خود کو ان شوز میں ڈالوں گی شاید میں یہی کروں گی, لیکن کیا ہمارے ملک کی میکسیمم عورتیں کر پائیں گی؟ نہیں. اسپیشلی اگر ان کو پتہ چل جائے کہ وہ پریگننٹ بھی ہیں, بالکل بھی نہیں. So we have to give practical solutions to women who are watching me right now as مہربانو, کہ آپ کوئی بات نہیں اگر آپ کو اسٹرینتھ گیدر کرنے میں مہینوں لگ رہے ہیں, سالوں لگ رہے ہیں, ایک پروسیس اسٹارٹ ہو گیا ہے نا اسٹرینتھ گیدر کرنے کا, ایک اویئرنیس آ گئی ہے کہ آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے, دیٹس دا فرسٹ اسٹیپ. اینڈ یو ٹیک ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم. آپ کو اوور نائٹ ہیرو بننے کو نہیں کہہ رہے ہم, اور بننے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اور بننا پاسبل بھی نہیں ہے, لیکن ہاں آپ کو اویئر ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے, وہ غلط کس ڈگری کا غلط ہے, آپ کے اندر کتنی اسٹرینتھ ہے ٹو کمبیٹ اٹ. اینڈ دیٹ از واٹ وی ہیو ہمبلی اٹیمپٹڈ ٹو ڈو ود مہربانو, کہ ہم لوگوں کو ایک سلو اینڈ اسٹڈی ریزالو دیں فار اے گرل جو کہ پوری طرح سے پیٹریارکی اور ان شیکلز میں بندھی ہوئی ہے, کہ وہ ایک ایک کر کے توڑے گی نا ان ساری چیزوں کو, وہ ایک ساتھ نہیں کر پائے گی. تو آگے جا کے ہم پریکٹیکل سولوشن, پریکٹیکل گائیڈ لائنس آپ لوگ دکھانے والے, کیونکہ بہت سے ڈراموں میں ہوتا ہے نا وہ ٹاپک کو ریز کر دیتے ہیں, پھر بولتے ہیں اچھا تھراپسٹ کو دکھا دو یا ڈاکٹر کو دکھا دو یا کورٹ چلے جاؤ, لیکن وہ پریکٹیکل سولوشن جیسے ابھی آپ نے بولا کہ لا نہیں ہے, یہ نہیں ہے, تو آپ لوگ اتنی ڈیٹیل میں جائیں گے تو we have tried. I know that we have very very sincerely tried, کیونکہ کبھی بھی میں نے I have worked for 10 years, کبھی نہیں ہوتا کہ پروڈیوسرز بولیں ہاں جی آپ شوٹ روک کے ری رائٹ کروا لیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اینڈ اف دیٹ ہیز ہیپنڈ آئی نو کہ مومنہ کی کتنی سنسیریٹی ہے. اقبال بھائی واز ریڈی ٹو work on a project all over again. That shows his sincerity. And then the fact کہ actors نے اپنی dates, اپنی ہر چیز manage کی to represent a cause like marital rape. اور محاورہ یہی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ریلیشن شپس بھی چینج ہوتی ہیں نا. آج آپ خوش ہیں, 2 دن بعد کوئی جھگڑا ہے, نہیں خوش ہیں, آپ لوگوں کی ڈائریکشنز چینج ہو گئی ہیں, یا ہسبینڈ نے کوئی ایسا کام کر لیا ہے جو آپ مطلب آپ کی ویلیوز آپ کے حق کے اگینسٹ ہے, تو پھر یہاں پہ وہی بات ہوتی ہے نا کہ اب یو ڈونٹ وانٹ ٹو کہ وہ آپ کے ساتھ انوالو ہو, تو پھر وہاں پہ اگر اپنا مرضی دکھا رہے ہیں اور پھر فورس ہو رہا ہے, تو یہ بھی بڑی ڈیفینیشن ہے. بالکل کہ وہ ضروری نہیں کہ پہلے دن سے ہی عورت نہ کہہ رہی ہے تو تبھی, اگر وہ ہاں کہہ کے نہ بھی کہہ سکتی ہے. تو اینڈ صرف عورت نہیں, مرد بھی, وی ہیو ٹو کانسٹنٹلی اکنالج کہ آئی نو کہ ایک
جو زیادہ برڈن ہے یا ایک جو ہم کانسٹنٹ ڈسکشن کرتے ہیں آف ظلم ہم عورتوں پہ کرتے ہیں کیونکہ اس کا پرسنٹیج بڑا ہے, لیکن I represent it for both the genders because I want to, because میں یہ نہیں چاہتی کہ میں آج عورتوں کو سپورٹ کروں اور 20 سال بعد ہمیں اپنے بیٹوں کے لیے لڑنا پڑے. میں یہ نہیں چاہتی کہ وہ بیلنس شفٹ عورتوں کے مردوں کے فیور سے عورتوں کے فیور میں شفٹ کر جائے. I want to sincerely try to find a middle ground because I would want my daughters and sons to feel the same way, you know, دونوں کے لیے ایک safe environment. بولیے کیونکہ وہی یہ خدشہ مجھے بھی رہتا ہے کہ عورتوں کے رائٹس کی بات کرتے کرتے کہیں ہم اوورڈو نہ کر دیں. اور وہ ہم دیکھتے ہیں ریڈیکل فیمنزم یہی ہے. بٹ آف کورس میں آئی ڈو اسٹینڈ بائی ایوری بڈی ہو از ٹرائنگ ٹو میک دا ڈفرنس بیکاز اس وقت ہمیں ضرورت ہے. لیکن ہمیں مائنڈفل رہنا پڑے گا کہ کیا ہم فائدہ کرتے کرتے ایک نقصان بھی پہنچا رہے ہیں, اور وہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں بیکاز آپ میں جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں سب ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, اور سب کو آنے والے جنریشنز کا بھی خیال کرنا پڑے گا. وی کانٹ جسٹ ریکلیسلی گو اینڈ اسٹارٹ بیشنگ a gender. But yes, I will definitely and sincerely support women with whatever characters I play and try to bring that difference. میرٹل ریپ پہ فوکس کریں گے یا اس کو بڑے امپورٹنٹ لے کے چلیں گے. پھر آپ نے کچھ ایسا ہوا تھا کہ آپ نے ریسرچ کی, کچھ کیس اسٹڈیز کی کچھ لوگوں سے جو یا اس پہ کچھ ریسرچ کی کہ ایسا ہوتا ہے تو مینٹل اسٹیٹ کیا ہوتی ہے, اس کو اپنے کیریکٹر میں انکارپوریٹ کیا؟ کیونکہ مجھے مہربانوں کا جو ریئیکشن ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ لگا ہے. جی, وچ جو آپ نے بھی بولا کہ یہ نہیں ہے کہ اٹھ کے وہ بیگ اٹھا کے چلی گئی, ہو ہی نہیں سکتا. آپ اتنے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کی تو مجال نہیں کہ آپ قدم نکال سکیں. جو لوگ بھی اس وقت بول رہے تھے ریپ کے کیا تو آئی سیڈ یو گائز وی ہیو, اللہ کا شکر ہے ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. بٹ ریپ جس طریقے سے بریک کرتا ہے آپ کو ایز اے پرسن, وہ خوف سے نکلنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. اینڈ وی شوڈ ناٹ سی اینی تھنگ اباؤٹ لائک دیٹ. تو آپ نے کچھ کیا تھا سوچنے کے لیے کہ مہربانوں کو میں ایسے ڈیزائن کروں گی یا میں گوئنگ فارورڈ مہربانوں کا ریئیکشن ایسے ہوگا, اس کی مینٹل اسٹیٹ میں ایسے دکھاؤں گی؟ لکیلی فار می ایک تو میری ٹیم بہت ہی اچھی تھی اور ہم لوگ سب بیٹھ کے گروپ ڈسکشنز کرے تھے جن کا بہت فائدہ ہوتا ہے. آپ کو ایک دوسرے کی زندگیوں کی کہانیاں پتہ چلتی ہیں تو آپ کا ویژن بڑا ہوتا ہے اور آپ کا پرسپیکٹیو بدلتا ہے. بٹ آئی ایم آلسو سراؤنڈیڈ بائی مائی فرینڈز ہو آر ویری self aware, mostly lawyers. I've had discussions at length with my friends about کہ کیا cases ہیں, which is why I know there's no case law. کیونکہ میں I'm not a practicing lawyer, but I have friends who are. So you did do some research? Of course I did research. I researched on it, and then to also understand on a human level the trauma of a person who's being raped by her own husband, the person you trust most, the person you want to feel safe around. And whatever I understand of marriage and of autonomy of any gender is through my work, right? میں نے بہت سارے لوگوں کی کہانیاں پڑھی ہیں, ان کہانیوں کو پرفارم کیا ہے, اور پھر شاید ہیومن ایموشنس کو ڈیپر لیول پہ سمجھنے کی کوشش کی ہے ہمیشہ. سو آئی فیلٹ کہ مہربانو ایسی لڑکی ہی نہیں ہے جو کہ بیگ لے کے کھڑی ہو جائے گی. اینڈ my director also made me understand this, مومنہ also agreed on this. تو وہ ہمیں سمجھ تھی اس بات کی کہ ایک لڑکی کا ٹراما پورٹری کریں گے تو ہم یہ دکھا پائیں گے کہ وہ ابھی تک اس گھر میں کیوں ہے. ریپ کے فوراً اگلی صبح میں وہ اپنی نیس کو کہتی ہے کہ 3 لفظ نکاح کے عوض زیادتی کرنے کی اجازت ہے. وہ لوگوں نے بولا کہ نہیں یہ تو غلط بات ہے. آف کورس غلط بات ہے, اس لیے تو ہم بول رہے ہیں کہ آپ کو that's a sarcastic take on the society that believes that. تو وہ لڑکی جس کے ساتھ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے, پہلی چیز اس کے ذہن میں کیا آئے گی جو اس نے ہمیشہ سے سالوں سے سوسائٹی میں دیکھی اور سنی ہے. سو وہ اس کی اپنے ساتھ ایک کانفلکٹ اسٹارٹ ہو گیا کہ کیا میں سوسائٹی کے نارمز میں گیون کر دوں, کیونکہ مجھے تو یہی کہا جائے گا کہ نکاح ہوا ہے تو اس کا حق ہے. ہسبینڈ آپ کو آ کے بار بار بتا رہا ہے کہ میرا حق ہے بھائی, کیا ہو گیا ہے. ایسن ہیز آلسو پلیڈ دیٹ رول ریئلی ویل, جہاں پہ ہی از میکنگ اٹ لک لائک آف کورس آئی ڈو دس, واٹس دا بگ ڈیل. اینڈ یہی ٹیک ہے نا سوسائٹی کی. سو آئی فیل کہ وہ مہربانوں کا وہ پہلے خود سے لڑنا, خود سمجھنا کہ میرے ساتھ ایک ہوا کیا ہے اور اب میں کروں گی کیا اس کا, اس کو وقت دینا ضروری تھا, اس کو ڈائلاگز دینے ضروری تھے, اس کا ایاز اور نور سے اسٹرینتھ لینا, ان کو وہ دیکھ کر اس کی باڈی میں اسٹرینتھ آنا, وہ سب پورٹری کرنا ضروری تھا ٹو ایونچولی
inshallah abhi project rehta hai to eventually lead it to where we wanted Meherbano to be. Okay. So I think it's like we've tried. Yeah, we can see that. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کہیں جو میسیج ہے وہ ٹرانسلیشن میں لاسٹ ہو گیا ہے جب آپ یہ سارے کامنٹس نیگیٹو وہ تو ہمیشہ ہوتا ہے آپ کو لگ رہا ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں یہ سبجیکٹ ہی ایسا تھا تو یہ دونوں چیزیں ہونی تھی, دونوں سائڈز آنی تھی؟ وہ سبجیکٹ پہ ڈپینڈ نہیں کرتا. وہ جب سبات میں انایا کہہ رہی تھی نا کہ لڑکیوں کو آپ لوگ ہی تو ڈپر دیتے ہیں تو لڑکیاں پہ غلطیاں کرتی ہیں, آپ لوگ لڑکیوں کو تمیز سے گاڑی چلانے کہاں دیتے ہیں, تو اس کے نیچے بھی لوگ لکھ رہے تھے کہ او اچھا ہم ڈپر دیتے ہیں تو گاڑی نہیں چلانی ورنہ آتی تھی. سو دیر از گوئنگ ٹو بی اے سیٹ آف پیپل ہو گوئنگ ٹو موک اس اینڈ ناٹ انڈرسٹینڈ اینڈ دیٹس اوکے. کیونکہ اگر اس سین کی وجہ سے ایک لڑکے نے بھی کسی لڑکی کو گاڑی چلاتے ہوئے دیکھ کر ایکسٹرا ہارنز نہیں دیے یا ڈپر نہیں دیا یا تنگ نہیں کیا, ہمارا پرپز پورا ہو گیا. سو ایون ود میرٹل ریپ, ایون اف ون وومن ہیز ریئلائزڈ کہ جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ میرٹل ریپ ہے, اور ایون اف ون مین ہیز ریئلائزڈ کہ کنسینٹ کی امپورٹنس کیا ہے, تو آئی تھنک وی آر سکسیزفل. اینڈ کیونکہ یہ اسی طرح ہوگا, یہ ایک ایک کر کے انسان بدلے گا تو سوسائٹی بدلے گی. سو وی آر ناٹ ہیئر ٹو چینج دا ورلڈ ان ون ڈے. آہستہ آہستہ پیپل ول کائنڈ آف انڈرسٹینڈ. کوئی ریئیکشن؟ آئی ایم شیور آپ کو بہت ڈی ایمز آ رہے ہوں گے, لوگ اپنی اسٹوریز شیئر کر رہے ہوں گے, آپ کو امپاورمنٹ کے بھی میسیجز آ رہے ہوں گے. کچھ ہے جو آپ شیئر کر سکتی ہیں, یا کیا آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے آفٹر یہ جب سبجیکٹ اتنا گیا اور اتنی کانورسیشنز ہوئی اس پہ؟ آئی مین آئی ہیو ہیڈ دا بیسٹ reactions from women کہ thank God کوئی اس بارے میں بات کر رہا ہے, thank God we are not alone in this. So many women, اور صرف ڈی ایم میں تو بہت ان لوگوں نے میسج کیا جو کہ ابھی بھی گھبراتے ہیں to talk about this. If you see my post where I've written the definition of marital rape, so many women writing that thank you, we felt this, we walked out of a marriage and today we also feel like we did the right thing. And I think وہ میرے لیے بہت اوور ویلمنگ اور بہت بہت اچھا تھا, کیونکہ so many women are suffering and then they feel that you're with them. تو آپ کو کیوں لگا کہ آپ کو اپنے پوسٹ پہ جا کے لکھنا پڑا یا لکھنا چاہیے, کیوں آپ ڈیفینڈ کیا آپ نے؟ کیونکہ جب یہ بات سیٹ پہ انٹروڈیوس کی گئی تو بہت سے لوگ سیٹ پہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ what do you mean, why, تو کیا ہوا. کیونکہ جب میں نے یہ سین پہلی بار لے کر گئی میں اقبال بھائی کے پاس, اینڈ اقبال بھائی آلسو سیٹ کہ ہاں, بیکاز وہ سین ابھی ہم نے شوٹ نہیں کیا تھا اور ہمیں ڈے ٹو ڈے اسکرپٹس مل رہے تھے, تو وہ کسی نے بھی نہیں پڑھا ہوا تھا. کیونکہ ٹو اقبال بھائی ہی امیڈیٹلی گیو می اے ریئیکشن کہ آف کورس وی کانٹ لیٹ اٹ پاس. لیکن دیر ور ادر پیپل آن سیٹ جنہوں نے بولا کہ اس میں کیا بڑی بات ہے, تو کیا ہوا, ہاں تو باقی ظلم بھی تو ہو رہے ہیں, یہ بھی ہو جائے گا. میں نے کہا یہ کوئی چھوٹا ظلم تو خیر کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا. نوئنگ کہ آپ کے ارد گرد جو کہ ایک اویئر سیٹ آف لوگ ہیں, آف کورس ایجوکیشن کی ڈگریز میں ڈفرینس ہو سکتا ہے, لیکن یہ سب لوگ وہ لوگ ہیں جو ایکٹیولی کام کر رہے ہیں, موسٹلی پڑھے لکھے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ دن کے بعد تو اینڈ میں بہت ہی گریٹفل ہوں ٹو مومنا, بیکاز دا مومنٹ آئی کالڈ ہر شی سیڈ کم سی می ٹمارو. بیکاز جن لوگوں سے مجھے اسٹرینتھ چاہیے تھی وہاں سے مجھے فوراً ملی, فرام مومنا, فرام اقبال بھائی, اینڈ ود utmost sensitivity and sincerity کہ ایسا نہیں ہے کہ they made it about me, because a lot of people on set made it about me. She is trying to do something. I said I cannot do a scene or know کہ یہ marital rape ہے and then just brush it under the carpet. مجھ سے ہوگا نہیں. Maybe at this stage in my life, maybe I have done scenes and projects جہاں پہ ظلم ہوا ہے یا کچھ غلط ہوا ہے یا کچھ صحیح غلط سب اپنے شیئر آف غلطیاں میں نے بھی کی ہوئی ہیں. لیکن 29 کی عمر میں ایک جہاں مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں ایک اویئر انڈیویجول ہوں, should I let things pass because میرے پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے? I don't think so. So that was a fight initially, and then with Iqbal bhai and Momina and the team of writers that we had, بہت ہی satisfying تھا to turn it into something which may just be the first step toward marital rape. So وہ ڈیفینیشن, جیسے آپ نے پوچھا کہ وہ ڈیفینیشن لکھنی اس لیے ضروری تھی کہ مجھے پتا تھا کہ فرسٹ ریئیکشن جب میری اپنی ٹیم کا ویسا آیا ہے تو آڈینس کا بھی آئے گا کہ کیا مطلب, واٹس دا بگ ڈیل. سو اٹ واز امپورٹنٹ ٹو فرسٹ ایجوکیٹ دیم کہ یہ ہے ڈیفینیشن میرٹل ریپ کی, اور
this is what we are going to now talk about. So sometimes you have to spoon feed your audience, and mashallah the audience has responded very well. I'm sure a certain part of that جو وہ پورشن تھا جو جس نے آواز اٹھائی تھی وہ ڈیفینیٹلی اس میں سے کچھ پارٹ کنورٹ ہوا ہے, ان کا مائنڈ سیٹ ڈیفینیٹلی آئی تھنک چینج ہوا ہے. بٹ آپ ایکسپیکٹ کری تھی کہ اتنا اسٹرانگ ریئیکشن بھی آئے گا کہ کچھ لوگ بالکل اس کو سمجھ نہیں پائیں گے؟ ایبسلیوٹلی, بالکل. You were ready for this bashing. بالکل. اینڈ ہاں وہ تو ہمیشہ ہوگی. ہر پروجیکٹ میں جب بھی آپ آواز اٹھائیں گے تو ایک سرٹن سیٹ آف سوسائٹی ہے جو بہت کمفرٹیبل ہے ود آل دیز تھنگس. کیونکہ اس میں تو آپ کے کیریکٹر کو اسپیسیفکلی نا کہ کیا مطلب لوگوں نے کیا مسئلہ ہے, اس کا میاں ہے, ہاؤ کیسے وہ نہ کہہ سکتی ہے, اور پہلے ہاں کہہ کے نہ, یو نو مجھے جو میسیجز آئے جو لوگوں نے مجھے ٹیگ کیا ہوا ہے اس میں اسپیسیفکلی مہربانوں کو پکڑ کے گئے, تو وہ بیکاز یہ کیریکٹر آپ کے دل کے اتنے قریب ہے تو آپ کو ہوتا ہے کہ یار, اور تھوڑی فرسٹریشن بھی فیل ہوتی ہوگی کہ, تو اس لیے میں گئی تھی کہ اتنی اسٹرانگ بیشنگ آپ ایکسپیکٹ کر رہی تھیں. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ چینج از ڈیفیکلٹ ایٹ فرسٹ. جب آپ لوگوں کو ان کی کمفرٹ زون میں سے نکالتے ہیں تو لوگوں کو چبھتا ہے. جب آپ لوگوں کو ٹیلی ویژن پہ جو کہ ریموٹسٹ ایریاز آف یور کنٹری از ایبل ٹو ایکسیس دیٹ یو نو ٹی وی, اینڈ ناؤ ایوری ون ہیز سوشل میڈیا ایز ویل, آپ ان کو ان کے گھروں میں انکمفرٹیبل فیل کروائیں گے بیکاز دے ہیو بن پریکٹسنگ اٹ ان دا نیم آف نکاح اور ان دا نیم آف یو نو حق. ان کو برا لگے گا, وہ آپ کو بولیں گے کہ آپ یہ فتنہ پھیلا رہے ہو یا آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہو. تو ہم ان سے لڑنے نہیں جائیں گے واپس. ہم بولیں گے ہم نے آپ کو دکھایا, آپ کو شاید 5 سال لگے چیز سمجھنے میں, کسی کو شاید 5 منٹ لگے ہوں, کسی کو شاید پوری زندگی لگ جائے, بٹ وی آر اسٹل گوئنگ ٹو ٹرائی. وی آر گوئنگ ٹو ٹرائی ٹو اسپون فیڈ یو ون پروجیکٹ ایٹ اے ٹائم. ماما کیونکہ آپ اتنا انیشیٹو لے رہی ہیں اور ہماری یہ انٹرویو میں کافی دفعہ بات ہوئی ہے دیٹ یو وانٹ ٹو میک اے چینج. اب میں آپ سے یہ سوال بھی کر رہی ہوں کہ جب قصہ مہربانوں کا آیا, وہ سین دکھایا جب مراد آ کے اس کا سر اٹھا کے مارتا ہے دیوار سے اور سب کچھ, بہت سے لوگوں نے مجھے میسج کیا ہو دیکھا. اچھا میں نے تب تک ڈرامہ دیکھا نہیں تھا, میں نے کہا پتہ نہیں کیا دکھا دیا, جلدی سے جا کے میں نے ڈرامہ دیکھا, میں نے کہا دس از دے ہیو ڈن اٹ ویری نائسلی, یو نو دے اسٹاپڈ اٹ ایٹ اے سرٹن ٹائم. بٹ وہ تو ایک طرف تھا, لیکن وہ جو میسج تھا اور جو پورا ایکشن تھا وہ تو سب کو کلیئر تھا نا کہ واٹ ریئلی ہیپنڈ. اور ہمارے یہاں بہت جگہ جب ہم ماسز کی بات کرتے ہیں تو ڈرامے جو ہیں وہ فیملیز بیٹھ کے دیکھ رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, بہت ایک ہے سیگمنٹ جو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں, بٹ ٹی وی پہ بھی بہت بڑا وہ ہے. آپ کو لگتا ہے گوئنگ فارورڈ ہمیں ایک وارننگ ایج وائز یا کچھ دے دینی چاہیے ایک ایپیسوڈ پہلے ٹیزر میں یا کچھ, تاکہ اگر آپ فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں, بچے ہیں چھوٹے یا بڑے ہیں اور آپ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں, تو یہ ایج ریٹنگ یا کچھ ایسی وارننگ ہمارے ڈراموں میں انکارپوریٹ ہونی چاہیے اب گوئنگ فارورڈ وداؤٹ, جیسے میں نے کہا تھا کہ مجھ سے کسی نے پوچھا تو میں نے کہا اگر ہم پہلے سے بتا دیتے یہ ہونے والا ہے تو وہ امپیکٹ نہیں ہوتا, بیکاز یو آر آل شاک کہ واٹ ڈڈ ہی ڈو, یو نو دیٹ واز دا امپیکٹ آلسو. بٹ آئی آلسو فیل دیٹ کہ مے بی ایک چھوٹا بچہ, ایک لڑکی جو اپنی دادی کے ساتھ دیکھ رہی ہے یا بہو اور اپنے سسر کے ساتھ دیکھ رہی ہے, اس کے لیے شاید انکمفرٹیبل ہو, تو کچھ سم سارٹ آف وارننگ کہ یہ کانٹینٹ ایسا ہے جو آپ فیملی کے ساتھ نہیں دیکھیں, یا اس 15 سال سے چھوٹے بچے نہ دیکھیں اس کو, یا 18 سال سے چھوٹے بچے نہ دیکھیں, ایسا کچھ آپ کو لگتا ہے گوئنگ فارورڈ؟ کیونکہ آپ نے ابھی بھی آواز اٹھائی ہے, میں یہ آئیڈیا بھی پریزنٹ کر رہی ہوں, پوچھ بھی رہی ہوں کہ آگے جا کے شاید ہم اس کو ڈراموں میں انکارپوریٹ کر سکیں. I just feel کہ because of internet and YouTube and all these platforms and the fact کہ بہت بچپن میں ہی بچوں کو فونس پکڑا دیے جاتے ہیں, بچوں کی ایکسیس ٹو انفارمیشن ہماری سوچ سے بہت زیادہ ہے. جب بھی کبھی کسی نے جو مطلب جو لوگ اب ٹیلی ویژن کی کانٹینٹ کو کنزیوم کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے what are they in for. They know their children are watching men slap women. They know they are watching men exploit women or mother-in-laws attempting to burn their daughter-in-law. So all of that is already happening. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ایسی, ہاں لیکن میں of course because I would want to understand this point of view as well. So we can think it through. کوئی حرج نہیں ہے وارننگ دینے میں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ بھی تو بغیر وارننگ کے ہی ہو رہا ہے نا. آپ ہی کے گھر میں اگر ایک عورت ریپ ہو رہی ہے اور آپ نہیں کچھ کہہ رہے ہو تو پھر ٹی وی پہ دیکھنے میں بہت, بیکاز وہی بات ہے نا جیسے میں نے ابھی بولا کہ جب آپ کو آپ ہی کی غلطی کا شیشہ دکھایا جاتا ہے,
آپ کو برا لگتا ہے. سو آئی تھنک اٹس مور ٹو ڈو ود دیٹ دین ٹو ڈو ود پروٹیکٹنگ چلڈرن. اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو اب اگلی جنریشنز ہیں وہ بائی ڈیفالٹ ہی بہت اویئر ہیں, کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ان کی ایکسیس ٹو انفارمیشن ہم سے بہت زیادہ ہے. بچپن میں پھر بھی پیرنٹس ہمیں کنٹرول کرتے تھے, ٹی وی اتنے بجے سے اتنے بجے, کمپیوٹر یوز کر رہے ہو تو پیرنٹس ساتھ بیٹھتے تھے. ناؤ ایوری ون ہیز اٹ ان دیئر ہینڈس. اور بچے کیا دیکھ رہے ہیں, کیا سمجھ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں, اٹس کمپلیٹلی اپ ٹو دیم. سو یو ہیو ٹو ٹرسٹ دی انٹیلیجنس آف دا ویور ایز ویل. لیکن اگر ایک لارجر چنک کو یہ لگتا ہے کہ اٹ واز ڈسٹربنگ, سو آف کورس آئی ول ایبسلیوٹلی ایمپیتھائز ود دیم, کیونکہ اگر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نہ ایسا کچھ ایکسپیرینس کیا ہے, نہ سنا ہے, نہ دیکھا ہے, تو اٹ کین بی ڈسٹربنگ فار دیم. میرا پوائنٹ آف ویو مور دین ڈسٹربنگ سے چھوٹے بچوں کے لیے ڈسٹربنگ جن کو ایکسیس نہیں ہے, اور دوسرا انکمفرٹیبلنس کہ ایک وہ شرم اگر ہے فیملیز میں کہ نہیں دیکھتی سرٹن چیز, تو چلو ان کی وہ اس ایک ہماری سوسائٹی کی اس چیز کو ہمیں پرزرو کر لے. تو یہ تھا. باقی تو یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ وہ ایکسیس انفارمیشن لوگ کیا کیا یوٹیوب نیٹ فلکس پہ دیکھ رہے ہیں, وہ تو ٹی وی ہمارا آدھا بھی نہیں دکھا رہا ہے. اینڈ ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں اقبال سر, وہ ایک بہت ہی سینسٹیو آدمی ہیں. ان سے اس بارے میں کانورسیشن کرنا بے حد آسان تھا میرے لیے. مجھے کبھی بھی انکمفرٹیبل فیل نہیں ہوا. ایک ریسیپٹیو, اویئر, نالجبل انسان ہے وہ. اینڈ ہم نے یہ سین بہت تھورلی ڈسکس کیا تھا کہ ہم یہ بھی امپلائی کر پائیں دیٹ میرٹل ریپ ہیز ہیپنڈ, بٹ ہم کچھ بھی ویژولی ڈسٹربنگ نہ دکھائیں. سو دا ریزن وائی وی یوزڈ violence and abuse is because that is happening anyway on all channels. So we thought ke we could connect the two, and then ladki ne given kiya because of the trauma she's been put through, kyunki usko thappad mara gaya ya kyunki usko violate kiya gaya. So ہم نے بہت اپنی طرف سے بہت سوچ سمجھ کے سینسٹیولی چیز کرنے کی کوشش کی ہے, بٹ آئی اسٹل ڈو انڈرسٹینڈ دیٹ اٹ کین بی ڈسٹربنگ. محاورہ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. مجھے بہت مزہ آیا آج کانورسیشن کر کے. میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ میں اور, کیونکہ وہ اچھا ہوتا ہے کہ ہر بار ہم ہنسی مذاق نہیں کریں, کبھی ہم امپورٹنٹ ٹاپکس پہ بھی بات کریں. اینڈ آئی فیل دیٹ آپ کے ساتھ وہ ایک کنیکشن بن رہا تھا اور ہو رہی تھی. اینڈ آئی ریئلی ریئلی ہوپ کہ جو ہم نے آج باتیں کی ہیں اس سے چاہے 5 لوگوں کا بھی پرسیپشن چینج ہو, وہ اپنی زندگی میں کچھ چینج لا سکیں, تو بڑا اچھا لگے گا. کوئی نئے پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہیں آپ جن کے بارے میں شیئر کر سکیں, یا ابھی سیکرٹ ہے؟ Obviously I can't say much about it, لیکن I'm fortunate enough to be working on Shehzad Kashmiri's next project. اور ابھی ہم لوگ script کی stage پر ہیں, and we are just reading the script and everything. So that is very, very exciting. But we have to wait for Amir to return from Harvard because he's also part of that project. So inshallah, that I'm looking forward to that. We are also looking forward to it now. And رائٹر بھی کاشف بھائی ہیں جنہوں نے سبات لکھا تھا. سو ہمارے لیے اٹس لائک اے ہول فیملی کمنگ ٹوگیدر اگین. اینڈ انشاء اللہ دس ایئر وڈ بی لائک, ابھی تک جو چیز فائنل ہے جس پہ میں کام کر رہی ہوں آلریڈی از دیٹ پروجیکٹ. وی آر سپر ایکسائٹیڈ. آپ نے بڑی اچھی خبر سنائی ہے. سبات کے سارے فینس جو ہیں وہ بہت خوش ہوں گے. جی جی, thank you so much for your time. Thank you. And we are looking forward to your new project. Thank you. And we wish you all the best for with your career also. And hopefully we'll see you kuch aapke barrister as jab aap ye bar complete kar le. How long inshallah is it? Kitna rehta hai? I think I will inshallah, if I pass all my exams August September tak. Wow. I will report to you guys with my new title. We should do a special one there. Inshallah. You know, وہ بھی celebrate کرنی چاہیے نا successes. اور اتنے لوگوں کو آپ inspiration دے رہی ہیں, تو take care of yourself. Thank you. Thank you. I really hope that آپ لوگ سب enjoy کریں, مہربان ہوں as it develops, اور whatever we bring to you inshallah. We are doing that. Take care. Allah Hafiz. Thank you.